والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اما بعد ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پر نور رحمت عالم نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ سب مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو دل کی گہرائی کے ساتھ خواجگان فقر ہندوستان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک کی میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہماری اور ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے۔ خواجگان فقر ہندوستان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بر صغیر کے وہ سب سے بڑے مبلغ میں آپ کا نام آتا ہے۔ بر صغیر، جب بھی میں بیان میں آپ کو بر صغیر کہوں گا تو آپ سمجھ جانا میں صرف انڈیا نہیں بلکہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش، سری لنکا کی بات کر رہا ہوں۔ یہ سب بعد میں بنے ہیں، پاکستان بعد میں بنا ہے، بنگلہ دیش بعد میں بنا ہے، سری لنکا بعد میں بنا ہے، یہ سب پہلے ہندوستان میں آتا تھا۔ تو پورے اس وقت اکھنڈ ہندوستان کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس اکھنڈ ہندوستان کے سب سے بڑے مبلغ خواجہ غریب نواز کا نام ہے۔ تو انشاءاللہ آج خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت مبارکہ کے ساتھ ساتھ کچھ اہم ایسی باتیں جو اکثر تقریروں میں بولی نہیں جاتی یا آپ کو شاید سننے میں نہیں آئے ہوگا، میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ ان باتوں سے ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو۔ لیکن طریقہ سنت و جماعت کے مطابق درود پاک کے متعلق حدیث مبارکہ کو سنتے چلے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، مولا میرا نکاح حوا سے کرا دے۔ آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام تمام انسانوں کے ماں اور باپ ہیں، اس کو کسی میں اختلاف نہیں ہے، یعنی غیر بھی یہ بات کو مانتے ہیں، غیر مسلم بھی، کہ انسانوں میں سب کے والد آدم علیہ السلام ہے اور ان کے والدہ حوا علیہ السلام ہے۔ تو
حوا علیہ السلام سے نکاح کرانے کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم ان کا تمہیں مہر ادا کرنا ہوگا۔ تو عرض کیا الہی کیا مہر ہے اس کا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاہ فرماتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 10 مرتبہ میرے محبوب پر درود پڑھو۔ بولے سبحان اللہ۔ مہر ایک ایسا لفظ ہے کہ جو شادی شدہ وہ تو جانتے ہیں مہر کا دینا مرد پر ضروری ہے، یعنی واجب ہے، لیکن درود پاک جو سارے انسانوں کی ماں ہمارے اور آپ کے سب کی ماں سیدہ حوا علیہ السلام کے مہر میں بھی آیا ہے، تو لہٰذا درود پاک جب آپ نے 10 مرتبہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا نکاح حوا علیہ السلام سے کرا دیا۔ معلوم کیا ہوا کہ درود ہماری والدہ کے مہر میں آیا سو حصہ ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ ابو الحسن کیسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے اور سخی بھی تھے۔ ان کے دور کی بات ہے کہ ایک آدمی پر 500 درہم کا قرضہ ہو گیا، وہ دعا کرتے کرتے سو گیا تو خواب میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم فلاں جگہ جاؤ، جو ابو الحسن کرخانی بڑا سخی آدمی ہے، نرم دل آدمی ہے، لوگوں کی بہت زیادہ مدد کرتا ہے، تم ان سے کہو کہ وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے۔ اگر وہ ثبوت مانگے کہ خواب پڑا اس کا دلیل کیا ہے تو اس کو کہنا کہ تم روزانہ 100 مرتبہ سونے سے پہلے درود پڑھتے حضور پر، کل رات تم نے نہیں پڑھا۔ اب وہ شخص خواب سے بیدار ہوا اور اس آدمی کے گھر گیا اور جا کر سارا خواب بیان کیا۔ جیسا خواب سننا تھا ابو حسن کیسانی تخت پر بیٹھے تھے، اچھل گئے اور خوشی کے مارے کہا کہ یہ راز تھا، اللہ جانتا تھا اور میں جانتا تھا کہ میں روزانہ سونے سے پہلے 100 مرتبہ درود پڑھتا ہوں، کل رات میں نے نہیں پڑھا، واقعی تیرا خواب سچا ہے۔ 500 درہم نہیں بلکہ میں 2500 درہم تجھے دیتا ہوں، 1000 یہ خواب سنانے کے اور 1000 جو ہے یہاں تک آنے کے اور 500 جو سرکار نے فرمایا قرضہ تیرے ادا کر دے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مشکلوں کو بھی دور فرماتا ہے، قرضے بھی دور ہوتے ہیں۔ جو لوگ قرضے میں مبتلا ہوتے ہیں کیا بولتے کہ ایسا وظیفہ بتائیے تاکہ ہمارا جلد سے جلد قرضہ ادا ہو جائے، تو میں کہتا ہوں کہ درود ایک ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کو قرضے بھی انشاءاللہ ایسا ذریعہ اللہ تعالیٰ بنا دے گا جس کے ذریعے درود پڑھنے سے انشاءاللہ کہ آپ کے قرضے بھی جلد سے جلد ادا ہو جائیں گے۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ سب مل کر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ابراہیم لودھی ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ ابراہیم لودھی شہاب الدین غوری کے بعد قطب الدین ایبک نامی ایک بادشاہ ہے، ان کے بعد سلطان التمش آئے، ان کے بعد جو ہے ابراہیم لودھی کا بھی ایک دور گزرا ہے ہندوستان میں۔ ابراہیم لودھی کے دور میں جو ہے ایران سے نصیر الدین سلطان ظہیر الدین بابر یہ آئے اور دہلی پہ انہوں نے حملہ کیا اور ابراہیم لودھی سے سلطنت کو لیا۔ پھر جو ہے آج جہاں تاج محل آگرہ ہے، آگرہ کے قریب شکر، میں ایک تاریخ بتا رہا ہوں ہندوستان کی، پہلے ہندوستان کی تاریخ سمجھو پھر خواجہ کے ہندوستان کیسا اور میرا خواجہ کیا ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ آگرہ میں ایک علاقہ ہے شکر، اس کو کہتے ہیں ابھی بھی، تاج محل کے پاس شکر، وہاں پر ظہیر الدین بابر کا اور راجہ رانگا سانگا کا بہت زبردست مقابلہ ہوا تھا، اور ظہیر الدین بابر نے یہ عہد کیا تھا کہ کیونکہ راجہ سانگا کے پاس بہت زیادہ فوج تھی، اس کے پاس فوج کم تھی، تو ظہیر الدین بابر نے اپنے کیونکہ شراب بہت زیادہ وہ پیا کرتے تھے، انہوں نے شراب سے توبہ کی، سارے کاموں سے توبہ کی، اللہ سے دعا کی مولا بظاہر تو میرے پاس فوج کم ہے لیکن تو کرم فرمائے تو کرم ہو جائے گا، دعا بھی کی اور سلیم چشتی سے مدد بھی مانگی، بولے سبحان اللہ۔ شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے مدد کی درخواست بھی کی، آپ نے بھی دعا فرمائی، تو ایک چشتی بزرگ کی دعا سے ظہیر الدین بابر کو کامیابی ملی، فتحاب ہوا۔ اور جب وہ کامیاب ہوا تو خوش ہوئی کا انتظار رہا۔ ظہیر الدین بابر کے بعد
جو ہے ایک اور بادشاہ ہے جو سلطان نصیر الدین ہمایوں کا آتا ہے، ان کے بعد ان کا دور آیا۔ سلطان نصیر الدین ہمایوں کے دور میں ایک وقت ایسا بھی آ کے پھر سے ان کے ہاتھ میں سے ہندوستان کی حکومت چلے گئی تھی اور یہ ایران واپس چلے گئے تھے، لیکن پھر ایک ایسا موقع آیا کہ ہندوستان کے جو راجا تھا وہ کمزور پڑا، پھر انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور سلطان نصیر الدین ہمایوں نے پھر سے ہندوستان پر قبضہ کیا۔ اور یہ بعد میں یہ بھی توبہ کر کر ان کا بھی انتقال جو ہے، ایک بار نماز مغرب کی اذان ہو رہی تھی، یہ سیڑھیاں اتر بیٹھ گئے اور جب اذان ہوئی تو یہ اترنے گئے اور نیچے گرے، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ سلطان نصیر الدین ہمایوں کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا جو ابھی کم عمر تھا، جس کو لوگ جلال الدین کے نام سے جانتے ہیں اور عرفیت میں اکبر بادشاہ، یہ سلطان نصیر الدین ہمایوں کا بیٹا تھا اکبر بادشاہ جو مغلیہ سلطنت کے۔ اکبر بادشاہ کے دور میں اکبر نے بہت زیادہ حکومت کی، آج بھی لوگ اس کی ترانے گاتے ہیں، اپنے ہو یا پرائے ہو، لیکن یاد رکھیے اکبر بادشاہ بد عقیدہ تھا، اس کی عقیدہ خراب ہو گیا تھا اور اس نے جو ہے اسلام میں گٹ مٹ کی، اسلام کے اندر اس سے گندے عقیدے پیدا کیے، اور یہاں تک کہ اس کے بارے میں ہمارے علماء نے تحقیق کر بتایا کہ اس نے خدا ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا تھا، کیونکہ یہ کہ اکبر بادشاہ کے جب بھی لوگ پکارتے، جب اب بھی اکبر بادشاہ محل میں آتا تھا تو اس کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے اکبر، اور دوسرا کہتا تھا معاذ اللہ جل جلالہ، اس طرح کے الفاظ کو دیکھ کر پکارا جاتا تھا۔ یہ جل جلالہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آتا ہے، اکبر اللہ بڑا ہے، تو لہٰذا اس طرح سے وہ اپنے نام سے لگا دیا، بہت سے چیزیں اس نے گٹ گٹ کرنا شروع کی، اور اس کے انانیت اور غرور کا یہ عالم تھا کہ یہ کہتا تھا کہ سب کی مشکل میں حل کرتا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ اس کو آنکھ میں آنکھ ملا کر پھر انہوں نے دین کو سیدھا کرنے والے مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی تھے۔ لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اکبر نے جب یہ دین الہی مذہب نکالا اور کئی علماء اور مشائخ کو قید کیا جو اس کی بات نہیں مانے، اس کو شہید کیا، جو مولوی اس کی بات مان لیتا تھا اس کو پیسے سے، ہر چیز سے، عیش و عشرت سے اس کو رکھتا تھا، یہ حرکتیں اس کے بڑھتے گئی اور بہت سے چیزیں اس نے غلط ملت کر دی۔ اب جودھا بائی سے اس نے جب شادی کی، اتنی بڑی سلطنت، میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں یہ بر صغیر کی بات کر رہا ہوں، اکھنڈ ہندوستان کی بات کر رہا ہوں میں، اس کے سلطنت کا ایک لوگ تھا بادشاہ اکبر۔ اس کی شادی ہونے کے بعد سب تو مشکل حل کرتا تھا، لیکن ایک تلخ جو ہے اس کے دل میں ہمیشہ رہتی تھی، وہ یہ کہ وہ بے اولاد تھا، اس کو اولاد نہیں تھی۔ جب اس کو اولاد نہیں تھی، اس کی فکر میں بہت سوچتے رہتا، تو ایک خاص وزیر نے آ کر کہا کہ جان کی سلامتی ہوں تو میں راجا سے کچھ بات کہوں، تو کیا آپ کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو اکبر سے اس وزیر نے کہا یہاں قریب میں ایک بزرگ کے نام سلیم چشتی ہے۔ بولے سبحان اللہ، بولے سلیم چشتی کی بارگاہ میں چلے اور چل کر جو ہے ان سے دعا کرا لگائے تو اللہ ضرور اولاد دے گا۔ تو اکبر کو بڑا غصہ آیا، تم جانتے ہو میں خدا، تو میں خود خدائی کا دعویٰ کر رہا ہوں، لوگ میرے دربار میں آتے ہیں مشکل حل کرنے کے لیے، پریشانی اگر کسی کو ہوتی ہے تو میرے پاس آتے ہیں، دکھ کسی کو ہوتا ہے تو میرے پاس آتے ہیں، میں سب کی پریشانیوں کو دور کرتا ہوں، اور میں ایک فقیر کے پاس جا کر کیا دعا مانگوں، کیا کروں؟ تو وزیر نے کہا، خاموشی اختیار کی، وزیر چلے گیا، لیکن اس وزیر کی بات کو اکبر سوچتا رہا، اکبر بادشاہ سوچتا رہا، کئی دن گزر گئے، تو اس کے دل میں یہ تلخ یعنی بیکاری بڑھتے رہے، بھائی میں جاؤں گا تو میری سلطنت کا کیا ہوگا، اولاد نہیں ہے۔ تو آخر کار اس کو ماننا پڑا کہ چلو ٹھیک ہے، سلیم چشتی کے پاس چلتے ہیں اور ان سے دعا کراتے ہیں۔ اب یہ سلیم چشتی کے پاس گیا اکبر، سوچے ذرا غور سے، پھر سے آج معاملے سے علاقے کا کونسلر ہو جاتا تو اس کو کتنا تکبر ہو جاتا ہے، اسے ملنے کے لیے لوگ تڑپتے ہیں، لیکن کونسلر کی بات کر رہا ہوں میں، ایم ایل اے یا ایم پی کی بات نہیں کر رہا ہوں، علاقے کا ایک کونسلر ہو جائے تو انانیت تکبر کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو اکبر تو سارے ہندوستان کا بادشاہ تھا، اور انانیت کا یہ حال کہ اپنے آپ کو نبی اور خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا، یہ کہتا تھا کہ سارے مشکلوں کا حل میں کرتا ہوں، اب اس کو خود کو مشکل پڑی تو کہا جائے۔ تو جب یہ انانیت غرور اس کو آگے بڑھنے نہیں دے رہی تھی، لیکن یہ تلخ تھا کہ اولاد ہونا چاہیے، اور سلیم چشتی کی بارگاہ میں گیا ادب کے ساتھ، کہا حضرت دعا فرمائے۔ آپ نے کہا کہ تو خود تو بادشاہ ہے، خدائی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے،
تیرا کیا ہوگا؟ تو اس نے ضد کی نہیں، حضرت دعا فرمائے، آپ نے آنکھ بند کی اور مراقبے میں گئے۔ مراقبہ ایک تصوف میں، ایک طریقت میں اولیاء اکرام اپنی، جس کا دل اور نفس صاف ہو جاتا ہے، جس کے دل پر اللہ تعالیٰ کے نور کے جلوے ظاہر ہوتے، بولے سبحان اللہ بولتے رہیے تاکہ مجھے محسوس بھی ہے کہ آپ سن بھی رہے ہیں۔ تو لہٰذا تو ان اللہ والے جب آنکھ بند کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں ان کے دلوں پر روشن کر دیتا ہے۔ ان کو مراقبہ کہتے ہیں تصوف میں، طریقت میں۔ اس سلیم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مراقبہ کیا اور آنکھ کھول کر کہا اکبر حقیقی بادشاہ کے دربار میں تجھے جانا ہوگا، تو ہندوستان کا بادشاہ نہیں، ہندوستان کا بادشاہ کوئی اور ہے اور حقیقت میں حکومت ان کی ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا تجھے خواجہ خان فخر ہندوستان خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جانا ہوگا۔ اب وہ غریب نواز کا نام سننا تھا، اکبر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ اب مغلیہ سلطنت اتنا انانیت رکھنے والا، تکبر کرنے والا، کس کے آگے سر جھکانے جا رہا ہے؟ جو واقعی ہندوستان کے راجا ہے، جن کو سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا تھا معین الدین ہم نے تمہیں ہندوستان کی قطبیت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رسول نے جس کو حقیقی طور پر بادشاہ بنا کر بھیجا ہو، تو لہٰذا یہ وقت کا بادشاہ اکبر جو ہے نکلا اپنے گھر سے اور فتح پور سے، آج بھی دیکھیں اگر آپ جے پور ایئرپورٹ سے اتریں گے، وہاں سے 130 کلومیٹر اجمیر ہے جے پور ایئرپورٹ سے، اگر آپ آئیں گے تو راستے میں آپ کو فتح پور ملے گا۔ فتح پور ایک ایسا علاقہ ہے جہاں ایک بہت بڑا ایک مینار آپ کو ملے گا کمان کی طرح، وہاں سے فتح پور سے اکبر پیدل اجمیر آیا تھا، پیدل ننگے پیر اجمیر آیا تھا اور پیدل غریب نواز کی بارگاہ میں آیا اور آ کر جو ہے دعائیں مانگی اور دعا کرنے سے اس کی دعا قبول بھی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اکبر کو جہانگیر عطا فرمایا۔ بولیے محبت سے سبحان۔ یعنی جس بادشاہ کو یہ غرور تھا کہ سب کی مشکلیں میں دور کرتا ہوں، انانیت کا یہ حال تھا، لیکن اس کو بھی معلوم ہے کہ ہندوستان کا حقیقی بادشاہ غریب نواز کی ذات مبارکہ ہے۔ تو کون غریب نواز؟ جو واقعی فقر ہندوستان ہے اور جو بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہے۔ اکبر کا بیٹا جہانگیر پیدا، اور جہانگیر کے بعد ان کا بیٹا شاہجہاں کے بیٹے اورنگزیب کی بات آ جائے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے باشرہ ولی تھے اور آپ نے عدل و انصاف کو ایسا کیا تھا کہ لوگ کو صحابہ کرام کا دور یاد آ گیا تھا۔ عدل و انصاف یہ کہ بادشاہ ہوتے ہوئے پھر بھی آپ نے کبھی بھی گورنمنٹ کے مال سے تنخواہ نہیں لی، اپنے ہاتھ سے ٹوپی سیتے تھے اور قرآن شریف لکھتے تھے، وہی مارکیٹ میں بیچ کر اس کا پیسے سے اپنا پیٹ پالا۔ یہ ہے اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آج لوگ ان کو بڑا سختی سے کہتے، جا کے یہ علماء نے، بعض علماء نے ان کو اپنے دور کا مجدد بھی کہا۔ مجدد اس کو کہتے ہیں جو دین کو نکھار کر بتائے، دودھ کا دودھ کرے پانی کا پانی کرے، یعنی غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کر بتائے، اس کو مجدد کہتے ہیں۔ تو اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں اورنگزیب اکھنڈ ہندوستان کے بادشاہ بنے، اور جب آپ بادشاہ بنے تو آپ کا عقیدہ کچھ ڈکمک ہوا تھا ایک جگہ آ کر۔ آپ تو ولیوں سے محبت کرتے تھے، ولیوں کی عزت کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک معاملہ ایسا تھا کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو یہاں آ کر شک میں آپ تھے، عقیدہ تو مضبوط تھا، شک اس بات کا تھا کہ کیا خبر میں جانے کے بعد بھی ولی کرم فرماتے ہیں؟ اس بات پر ان کو شک آ گیا تھا کہ خبر میں جانے کے بعد کہ اللہ والے کرم کرتے ہیں، یا ان کی کرامات جو زندگی میں تھی خبر میں جانے کے بعد بھی وہ ظاہر ہوتی ہے، اس پر آپ تھوڑا سا ڈکمک تھے۔ لیکن اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے ایک مرتبہ، اب یہ ہندوستان کے راجا ہے، اب آپ نے کہا اچھا، آپ نے جب دیکھا بارگاہوں میں، آپ نے یہ بھی بڑی سختی کی تھی کہ درگاہوں میں جتنے درگاہ تھے اس دور میں، اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور مبارکہ میں، جہاں جہاں فقیر گانجا پیتے تھے اور جو ہاتھ ہٹے کٹے ہو کر بھیک مانگتے تھے، ایسے فقیروں کو بھی آپ نے درگاہوں سے ہٹایا تھا، اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو اب اورنگزیب نے کہا، نیت کی کہ چلو میں اجمیر جاتا ہوں۔ اجمیر جانے کے لیے اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ نکلے تو یہاں اجمیر میں بڑا سخت کیا، بھائی یہ بادشاہ ہے، اورنگزیب ہے، اور بہت زیادہ اچھا، اورنگزیب کا نام اصل غلام محی الدین تھا، یہ بھی ذہن میں رکھے، غلام محی الدین، عرفیت اورنگزیب تھا۔ تو لہٰذا اب یہ شخص جب اور اجمیر آئے تو سارے فقیروں کو ٹائٹ کر دیا گیا، سارے فقیروں سے کہا کوئی بھیک نہ مانگے،
ورنہ یہ راجہ بڑا سخت ہے، ان کے جلال سے کوئی نہیں بچ پائے گا۔ وقت کا بادشاہ اورنگزیب بھی اجمیر آتا ہے اور بھی غریب نواز کی بارگاہ میں آتا ہے۔ اور جب غریب نواز کی بارگاہ میں آتا ہے تو خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آنے سے پہلے باہر کچھ لوگوں کو دیکھا جو اندھے تھے۔ اورنگزیب نے ان اندھوں کو دیکھ کر کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا بادشاہ سے کہ یہ اندھے ہیں۔ کہا ان اندھوں کو بلا کر کہا تم کتنے سال سے نابینا ہو؟ کسی نے کہا کہ میں پیدائشی نابینا ہوں، کوئی نے کہا میں 5 سال ہو گئے آگ جا کر، کسی نے کہا 3 سال ہو گئے آگ چلے جا کر۔ تو اورنگزیب نے کہا میں نے تو سنا کہ خواجہ سب کی جھولی بھرتے ہیں۔ بس مانگنے والا کا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ اورنگزیب نے فرمایا کہ میں ابھی بازار شریف پر جا رہا ہوں فاتحہ دینے کے لیے، واپس آنے تک، کیونکہ آپ کو معلوم ہوا تھا یہ اندھے ہو گئے اور یہ بھیک مانگنا ان کا پیشہ بن گیا، تو لہٰذا یہ آئے تھے شفا مانگنے کے لیے، تو میرے خواجہ کے دربار میں ہر چیز کی دوا ہے، تو لہٰذا اورنگزیب نے کہا میں فاتحہ پڑھ کے آنے تک تمہاری آنکھیں واپس آ گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ تم سب کو سر نکال دوں گا، سب کو قتل کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اورنگزیب جو ہے فاتحہ پڑھنے مزار شریف کے پاس گئے۔ اب یہ سارے حمدے رونے لگے، یار یہ بادشاہ جو بولتے وہ کر رہتے، بات تو یہ واپس نہیں لیتے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ موت سر پر لٹک رہی ہے تو انہوں نے واقعی دل سے دعا مانگی غریب نواز کی بارگاہ میں، اور جب دل سے دعا مانگی ادھر فاتحہ پڑھ کر غریب نواز سے بارگاہ سے باہر نکلے اور ادھر آواز آنے لگی کہ اورنگزیب اللہ آپ کا بھلا کرے، اورنگزیب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ خوشیوں کی آواز آنے لگی، نعروں کی آواز آنے لگی۔ اورنگزیب نے سپاہیوں سے آواز دیا شور کیسا ہے؟ کہا جہاں پناہ جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا نا فاتحہ پڑھ کر آج تک آنکھ نہیں آئی تو سر نکال دوں گا، اس سارے اندھوں کو خواجہ غریب نواز نے اللہ سے کہہ کر روشنی واپس کر دی ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اس سارے اندھوں کو روشنی آ گئی ہے۔ تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اب میرا یقین مضبوط ہو گیا کہ بعد وصال بھی اللہ والے وہ کرامت دکھاتے ہیں، خبر میں جانے کے بعد ان کا فیض جاری رہتا ہے۔ پھر یہی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ لنگے پیر جو ہے ہندوستان غریب نواز کی بارگاہ میں آتے ہیں، پیر میں چھالے آ جاتے ہیں۔ میں آپ کو سمجھانا اور بتانا یہ چاہتا ہوں میرے اور خواجہ کا وہ مقام و مرتبہ ہے، خواجگان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں، ارے اپنے تو اپنے ہیں، غیر تو غیر ہے۔ وقت کے بادشاہ بھی بھکاری بن کر جس کے دربار میں آتے ہیں وہ دربار خواجہ غریب نواز کا ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ یہ خواجہ غریب نواز کا دربار مبارکہ ہے۔ اور دیکھیں آپ یہ اس مبارکہ وقت ہے۔ ابھی میں ایک عالم دین مظفر شاہ صاحب کی مجھے بات ایک یاد آ گئی، سن لیں آپ ذرا۔ وقت یہ عرس مبارکہ چھٹی شریف ہے آج کا دن۔ یہ وقت کیوں اتنی اہمیت کا ہے اگر کوئی آپ سے پوچھے؟ دیکھیے نماز کے لیے 3 وقت ایسے ہیں، ان وقتوں میں نماز پڑھنا حرام ہے۔ 12 گھنٹوں میں یا 24 گھنٹوں میں 3 ٹائم ایسے ہیں، ان ٹائم میں آپ پر نماز پڑھنا کیا ہے؟ حرام ہے، پڑھ نہیں سکتے آپ۔ وہ 3 وقت کون سے ہیں؟ تو ایک وقت ہے سورج نکلتے وقت کا، جب سورج ایک ہاتھ اونچا ہو جائے تب آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن نکلتے وقت نہیں پڑھ سکتے۔ دوسرا وقت ہے سورج بالکل تالو پہ ہو، جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں، بالکل تالو پہ ہو، اور اس کی پہچان کیا ہے؟ آپ پر جو ہے سایہ آپ کا نہیں گرے گا آگے پیچھے۔ جب سورج بالکل تالو پہ ہوتا ہے تو سایہ آگے پیچھے نہیں گرتا، ایسے وقت میں نماز پڑھنا حرام۔ اور تیسرا وقت جو ہے غروب آفتاب کا، جب سورج ڈوبتے رہتا ہے، جیسا کہ مغرب کو 20 منٹ باقی رہتے ہیں تب سورج ڈوبنے لگتا ہے، اس وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو لہٰذا یہ 3 وقت ہے۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں، کسی مولوی سے کہ جناب خاص طور وہابی بدعقیداؤں سے اگر آپ نے پوچھا کہ ان وقتوں میں، وہ بھی مانتے کہ ان وقتوں میں نماز پڑھنا نہیں ہے، لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کیوں پڑھنا نہیں ہے تو وہ جواب نہیں دیں گے، جواب سنی عالم دے گا، کیونکہ اگر یہ جواب دیں گے تو اس کے لیے بہت سے مسئلے حل ہوں گے۔ جواب سنیے، اس لیے ان 3 وقتوں میں نماز پڑھنا منع ہے کہ ان 3 وقتوں میں شیطان کا دخل ہوتا ہے۔ یہ سرکار کی حدیث مبارک ہے، سرکار نے فرمایا شیطان اس وقتوں میں دخل اندازی کرتا ہے۔ تو لہٰذا جس وقت میں، غور کرے ذرا، جس وقت کے اندر شیطان دخل اندازی کرے وہ وقت مکروہ ہو جائے، وہ وقت منحوس ہو جائے، اور جس وقت جس ٹائم اللہ کا ولی اللہ سے واصل ہو جائے، بولے محبت سے سوال، اللہ کا ولی اللہ کے قریب ہو جائے اور عین الیقین کے قریب چلے جائے، وہ وقت ہے وصال کا، وہ وقت ہے عرس مبارکہ کا۔
جس طرح شیطان کے دخل انداز ہونے سے وقت منحوس ہو جاتا ہے، اسی مثال کو ذہن میں رکھے، اس وقت کو ذہن میں لائے جس وقت اللہ کا ولی اللہ سے ملاقات کے لیے جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وقت بھی جو ہے نور علی نور ہو جاتا ہے، اس وقت میں اللہ برکت داخل فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ ولی کے لیے خوشی کا وقت ہوتا ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت میں وہ بندہ اللہ سے مل رہا ہے۔ تو لہٰذا اسی وقت کو ہم عرس کہتے ہیں، اسی کی یاد مناتے ہیں، اور اسی کی یاد منائے کیوں نہ جب اللہ قرآن میں فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، میرے بندو دعا مانگو مجھ سے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ تو لہٰذا یہ وہ وقت ہے، یہ عرس مبارکات جو چھٹی شریف ہے، اگر کوئی بولے یہ وقت کیا ہے، کہنا یہ وقت خواجہ کا اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، بولے نا سبحان، بولے یہ وقتوں میں کیا رکھا ہے، میں نے کہا پھر وقتوں میں کیا رکھا ہے، تو نماز پڑھ لے زوال کے وقت ہے، نماز پڑھ لے یا جو ہے سورج نکلتے وقت نماز پڑھتا، بولے نہیں حرام ہے، بولے کیوں نہیں وقت نہیں ہے، میں نے کیوں نہیں ہے بھائی، وقتوں میں کیا رکھا ہے، تو کہہ رہا تھا نا، تو اس کو ماننا پڑے گا، نہیں وقت بھی اثر رکھتا ہے، ٹائم میں بھی فرق ہوتا ہے، تو لہٰذا منحوس وقت جب ہوتا ہے اس ٹائم میں نماز پڑھنا حرام ہے، اور جس وقت میں بندہ رب سے ملاقات کر رہا ہے تو بندے کے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ اور جو بندہ خوش ہوتا ہے نا، جب خوشی کے موقع پر جب بندہ خوش ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ مانگو جو مانگو وہ دو، آج میں بہت خوش ہوں، اور جتنی اس کی اوقات ہوگی، جتنی اس کی حیثیت ہوگی، وہ حیثیت کے مطابق وہ دے گا۔ کہ بھائی میں اگر کروڑوں پتی آدمی ایک دم خوش ہو جائے تو اپنے نوکروں سے کہے مانگو نا آج میں بہت خوش ہوں، ہے نا، آج میں بہت خوش ہوں، مانگو نا کیا مانگتے ہو۔ تو لہٰذا وہ جو پیسے والا ہو، امیر آدمی ہو، جتنی اس کی اوقات ہے اپنی حیثیت کے مطابق غریبوں کو خیر کرے گا، صدقہ کرے گا، اور میرے خواجہ تو وہ ہے، ہاں میرا خواجہ تو وہ ہے کہ میں کیا بتاؤں کہ ان کی خیرات کیا ہے، جہاں وقت کا راجہ اکبر بھی بھیکاری بن کر آ رہا ہے، جہاں وقت کا بادشاہ اورنگزیب بھی بھیکاری بن کر آ رہا ہے، وہ میرے خواجہ کا خزانہ کتنا زیادہ ہوگا، بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ مانگنے کا وقت ہے، آج کا مانگنے کا وقت ہے۔ میرے خواجہ اپنی مزار میں خوش ہے، یہ نہ سمجھو کہ اجمیر میں، خواجہ اجمیر میں ضرور ہے لیکن ان کا فیض پوری دنیا پر ہے، اللہ نے ان کو ایسا قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے، ان کا فیض پوری دنیا میں ہے، جیسا سورج آسمان پر ہے لیکن اس کی کرنیں پوری دنیا پر ہے، ایسا اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو طاقت اور قوت عطا فرماتا ہے دینے کی، سننے کی، لہذا ہے تو اجمیر میں لیکن ہر سنی کے دل پر راج کرنے والے کا نام خواجہ غریب نواز ہے، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے مختصر سے یہ تاریخ بھی آپ کو ہندوستان کی بتائی کہ راجا بھی بھیک مانگنے غریب نواز کے آستانے پر آتے تھے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اور بات آپ کو بتانے سے پہلے عرض کر دوں کہ آپ جو ہے نا حسینی سید ہیں، بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ خواجہ غریب نواز کیا ہے؟ حسینی سب مل کر بولے حسینی سید ہے، مطلب کیا ہے؟ امام حسین کے بیٹے ہیں، اور والدہ کی طرف سے آپ حسنی ہیں، والدہ ماں کی طرف سے حسنی ہے، والد حسینی ہے، والدہ حسنی ہے، اور یہ خاندان کے بارے میں اکثر یہاں تقریروں میں ایک نہیں کئی مرتبہ جو ہے میں نے یہاں پر بیان کیا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو میں خواجہ غریب نواز کا شجرہ، نسبی شجرہ، خاندانی شجرہ، اس کا بیان کرنے میں آپ کو جا رہا ہوں، ذرا اس کو غور کریں آپ۔ خواجہ غریب نواز کے والد کا نام ہے حضرت سیدنا غیاث الدین، اور ان کے والد کا نام سید کمال الدین، ان کے والد کا نام سید احمد بن سید، اور ان کے والد سید احمد، ان کے والد کا نام سید نجم الدین، ان کے والد کا نام سید طاہر، ان کے والد کا نام سید عبدالعزیز، ان کے والد کا نام سید ابراہیم، ان کے والد کا نام سید محمد مہدی، اور ان کے والد کے نام حضرت سیدنا امام حسن عسکری، ان کے والد کا نام امام تقی، ان کے والد کا نام امام موسیٰ رضا، ان کے والد کا نام امام جعفر صادق، ان کے والد کا نام امام محمد بن باقر، ان کے والد کا نام امام زین العابدین، اور ان کے والد کا نام امام حسین، اور ان کے والد کا نام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ والد کی طرف سے میں نے غریب نواز کا شجرہ پڑھا ہے کہ ان کے والد کون، ان کے والد کون، ان کے والد کون، اور والدہ جو ہے غریب نواز کی جو والدہ ہے ان کے والدہ کا نام ہے سیدہ نور بی بی، اور یہ ہے امام حسن کی بیٹی۔ وہ کیسا؟ اب غور کریں آپ، سیدہ نور بی بی کے والد کا نام سید داؤد، ان
کے والد کا نام سید عبداللہ حنبلی، ان کے والد کا نام سید یحییٰ، ان کے والد کا نام سید محمد روحی، ان کے والد کا نام سید داؤد بن سید موسیٰ ثانی، ان کے والد کا نام سید عبداللہ ثانی، ان کے والد کا نام سید موسیٰ جون بن سید عبداللہ محض، ان کے والد کا نام سید حسن مصنع، اور ان کے والد کا نام جو ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آپ کو والدہ کا شجرہ میں نے بتایا ہے، اور یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے شجرہ، اچھا اس لحاظ سے میں آپ کو ایک بار بتاتا ہوں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاچا، ان کا نام تھا حضرت سید عبداللہ حنبلی، غوث اعظم کے چاچا ہے۔ غوث اعظم کے ابا کا نام سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، سید موسیٰ شیخ ابو سہل سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، یہ غوث اعظم کے ابا کا نام ہے، والد کا نام ہے۔ اور ان کے سگے چاچا یعنی غوث اعظم کے سگے چاچا، آپ کے والد کے سگے بھائی سید عبداللہ حنبلی، سید عبداللہ حنبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام سیدہ نور بی بی تھی، سیدہ نور بی بی، اور ان کے بیٹے کا نام غریب نواز ہے، بولے نا سبحان اللہ۔ یعنی غریب نواز غوث اعظم کو ماموں، یعنی غریب نواز جو ہے، غریب نواز کو غوث اعظم ماموں ہوگا اس رشتے کے ساتھ۔ میں آپ کو نسبی رشتہ بتا رہا ہوں، آپ کہیں گے خاندان کیوں آپ گرا رہے ہیں؟ میں خاندان گرانے کی وجہ بھی بتاتا ہوں کہ جس طرح پیسے، پراپرٹی، دولت والدین کے انتقال کے بعد اولاد کو ملتی ہے، اسی طرح مزاج، اخلاق، سوچ، فکر یہ بھی جو ہے نا والد اولاد کے اندر منتقل ہوتی ہے، مزاج میں اولاد کی مزاج میں آتی ہے۔ اور جیسا کہ دیکھیں ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں تو تیری آنکھیں والد کی طرح ہے، تیرے کان دادا کی طرح ہے، تو چلتا نانا کی طرح ہے، تو مزاج بھی اولاد کے اندر آتی ہے، اخلاق بھی اولاد کے اندر آتے ہیں، سوچ بھی اولاد کے اندر آتی ہے۔ تو مجھے بتائیے غریب نواز کے والد سے لے کر امام حسین تک، غریب نواز کے والدہ سے لے کر امام حسن تک، سب کے سب اپنے وقت کے قطب ولی اور ابدال بلکہ ولیوں کے سردار ہیں، تو سوچو ان کا بچہ غریب نواز نہیں بنے گا تو پھر کیا بنے گا؟ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ ان کا بچہ غریب نواز نہیں بنے گا تو پھر کیا بنے گا؟ جن کے والد ولی، دادا ولی، پردادا ولی، سکر دادا ولی، اوپر تک چلے سب ولی ہے، ادھر نانا ولی، پر نانا ولی، اوپر تک چلے سب ولی ہے، تو جو ولیوں کا خاندان کے بیٹے کا نام غریب نواز ہے۔ اور یہ مزاج میں کہتا ہوں، اچھا یہ آپ کہیں گے یہ آپ نے کیا لاجک کر دیا کہ مزاج بھی بچے کے اندر آتی ہے، باپ کی مزاج آتی ہے، دادے کی سوچ آتی ہے؟ میں نے کہا دیکھو یہ آتی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے وقت یاد آ گیا جب اسلام فاروق اعظم کے دور میں بہت زیادہ پھیلا، بہت زیادہ۔ حضرت فاروق اعظم، سراج سو گئے کیا؟ درود پاک پڑھے ایک مرتبہ، سو گئے؟ دیکھا بچہ آ کے بیٹھا سو، آپ سب درود پاک پڑھے ایک مرتبہ۔ اندر آ جاؤ، بات نیند آ رہی تو بیٹھانا بیکار ہے تمہارے کو، نیند آ رہی تو اندر آ جاؤ، اور ایک مرتبہ سب مل کر درود پاک پڑھے۔ صلی اللہ علیہ نبی امی کی وعلی آلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت عمر ابن خطاب کی میں بات سنا رہا تھا، ذرا غور کرنا اولاد۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارکہ میں جب اسلام 44 ممالک تک پھیلا، اور جب اسلام بہت زیادہ پھیلا تو ہر علاقے میں گورنر، بڑے بڑے عہدیداروں کی ضرورت پڑتی تھی نا۔ جب پولیس کے محکمے فاروق اعظم کے دور میں بنے، ملٹری کے محکمے فاروق اعظم کے دور میں بنے، تو ہر محکمے کے لیے کوئی بڑا آفیسر ہونا پڑتا نا تاکہ اس کو سنبھالے۔ تو فاروق اعظم اس کے لیے کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو امتحان دلاتے تھے، صحابہ اکرام میں ان کے بچوں کو امتحان دلاتے تھے، اور امتحان دلانے کے بعد ہر چیز میں، پڑھائی میں، اخلاق میں، ہر چیز میں جب بچہ پرفیکٹ ہوتا، پاس ہو جاتا، تو حضرت عمر کہتے پہلے ہر چیز میں پرفیکٹ ہونے کے بعد میرے پاس لاؤ۔ اور فاروق اعظم کے پاس جب وہ لایا جاتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا کہ بچہ پڑھنے میں، اخلاق میں، کشتی میں، پہلوانی میں، اور اس کی سیاسی سمجھ بوجھ ہر چیز میں یہ پرفیکٹ ہے۔ پھر بھی یہ سب جاننے کے باوجود بھی حضرت عمر ابن خطاب کہتے تھے ٹھیک ہے سب میں تو پرفیکٹ ہے، پہلے یہ بتا تیرا خاندان کیا ہے؟ خاندان کیا ہے؟ ہاں خاندان ضرور رکھا، کہیں نہ کہیں جا کر خاندان والی رکھ پھرکتی ہے بچے کے اندر۔ کہا تیرا خاندان کیا ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب دیکھتے اگر یہ خاندان اس کا اونچا ہوتا،
تو پھر وہ اونچا مقام اس کو دے دیتے، یعنی کئی علاقے کا گورنر بنا دیتے، کہیں کا ملٹری کا آفیسر بنا دیتے، کہیں پولیس محکمے کے کچھ بنا دیتے، لیکن کئی بار آپ کو خاندان میں گڑبڑی دکھتی تو آپ کہتے سب کچھ ہے لیکن یہ عہدہ تجھے نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ خاندان کی رگ کہیں نہ کہیں جا کر ضرور پھڑکتی ہے۔ تو لہٰذا حضرت عمر ابن خطاب نے بھی یہ مزاج دے دیا اور سمجھا دیا کہ خاندان کا مزاج تمہارے اندر آتا ہے، خاندان کی سوچ تمہارے اندر آتی ہے، خاندان کا فکر تمہارے اندر آتا ہے، باپ دادا پر دادا سگڑ دادا یہ سب کی مزاج اور فکر سوچ بھی تمہارے اندر منتقل ہوتی ہے۔ تو مجھے بتائیے غریب نواز کے والد بھی جو ہے حسینی ہو، والدہ بھی حسنی ہو، دادا پر دادا سب ولی ہو، نانا پر نانا سب ولی ہو، تو بچہ غریب نواز نہیں بنے گا تو پھر کیا بنے گا؟ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اچھا میں یہاں ایک اعتراض، یہ تو غریب نواز کے خاندانی کی بات میں نے کر دیا، اب آ گیا غریب نواز کے پیر و مرشد بھی، بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ غریب نواز کے پیر و مرشد کا بھی دیکھ لے تو غریب نواز کے پیر و مرشد کا نام ہے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، بولے محبت سے سبحان اللہ، اور بولے محبت سے سبحان اللہ۔ عثمان ہارونی، ہرونی ان کو کہا گیا، ہارون بھی کہا گیا، لیکن خواجہ عثمان ہرونی پر کہے یا ہارونی کہے، خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب اگر اوپر تک دیکھے میں آپ کو شجرہ طریقت پڑھ کر سناؤں غریب نواز، بولے سبحان اللہ۔ غریب نواز کا شجرہ طریقت، غریب نواز جس کے مرید ہے ان کا نام ہے خواجہ عثمان ہارونی، اور ان کے پیر کا نام خواجہ حاجی سید شریف زندانی، ان کے پیر کا نام خواجہ قطب الدین مودود چشتی۔ اچھا یہ جتنے بزرگ کا نام ہے گنا رہا ہوں، دادا پردادا پیروں کے نام غریب نواز کے، یہ وقت کے بہت بڑے ولی ہیں، اگر ان ولیوں پر ایک ایک بیان کرے نا تو جمعہ ختم ہو جائے گا، لیکن ان کی کرامتیں، ان کا شان و مرتبہ ایسا ہے۔ میں آپ کو خاندانی شجرہ تو پڑھ کر سنایا ہوں، یہ طریقت کا شجرہ ہے غریب نواز کا سننا، بولی محبت سے سبحان اللہ۔ اور یہ ایسے نام ہے آپ سنتے رہے سبحان اللہ بولتے رہے، ان کی روحانی فیض آپ کو ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں غریب نواز کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی، ان کے پیر کا نام خواجہ سید شریف زندانی، ان کے پیر کا نام خواجہ قطب الدین مودود چشتی، ان کے پیر کا نام خواجہ ابو یوسف چشتی، ان کے پیر کا نام خواجہ ابو محمد محترم چشتی، ان کے پیر کا نام خواجہ ابو احمد عبدال چشتی، ان کے پیر کا نام خواجہ ابو اسحاق شامی، ان کے پیر کا نام خواجہ ممشاد علی دنویر، ان کے پیر کا نام خواجہ ابو ہریرہ امین الدین بصری، ان کے پیر کا نام خواجہ حذیفہ مراشی، ان کے پیر کا نام خواجہ ابراہیم بن ادہم، ان کے پیر کا نام خواجہ جمال الدین فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پیر کا نام خواجہ عبد الواحد بن زائد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پیر کا نام خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کے پیر کا نام سید السادات مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ محبت سے بولتے رہیے سبحان اللہ۔ یہ جو ہے نا جو خواجہ ابو یوسف چشتی جو خواجہ غریب نواز کے چوتھے دادا پیر ہیں، چوتھے نمبر پر آتے پیروں کے، یہ اگر ان کے بارے میں بتاؤں گا نا خواجہ ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ بھی، آپ سوچیں گے کہ ہندوستان کے بڑے بڑے بادشاہ آنے سے پہلے ان سے بھیک مانگ کر آتے تھے، اور انہی کی دعاؤں سے محمود غزنوی نے سومناتھ مندر کو فتح کیا تھا۔ یہ اب میں چشتیوں کا فیض بتا رہا ہوں ہر حال میں کیسا رہا ہے، لیکن میں اس پر نہیں جانا تھا، میں آپ کو اور سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں نے نسب کے خاندان کے بارے میں غریب نواز کا نانا ننیال ددیال کیا ہے ان کا شجرہ میں نے بتایا، اور آپ کو ساتھ الحمدللہ طریقت کا شجرہ بھی آپ کو بتایا۔ اب غور کریں، یہ تو مل گیا آپ کو، اسی لیے دیکھیں نا سنیوں کے پاس اگر کچھ نہ ہے، غوث اعظم کا قول مجھے یاد آ گیا، مرید ضرور بنا کرے لیکن سچے پیروں، دھوکے باغوں سے نہیں، چرسی گانجا پینے والوں کے نہیں، جو شریعت کا پابند ہو، دین کا پابند ہو، جس کے دل میں عقل نہ ہو تکبر نہ ہو، جس کا دل بالکل سخی ہو، صاف ستھرا ہو، ایسوں کے مرید بنے۔ اور کیونکہ غوث اعظم فرماتے ہیں سلسلے میں، اور جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ کوئی اگر آپ مرید، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پر فرض ہے یا واجب ہے، لیکن پیر ہونا چاہیے تاکہ آپ کو صحیح اور غلط کا پتہ تو چلے اور اچھے برائی میں فرق تو آئے۔ اور یہ پیر بننا یعنی مرید بننا یہ بڑے بڑے بزرگوں کا کام رہا ہے۔ آپ غریب نواز دیکھ رہے، غوث اعظم دیکھ رہے، تو غوث اعظم فرماتے اگر تمہارے پیر میں، بعض لوگ ہے نا پیر ایسا ہو جو ہوا میں اڑ کر بتائے، پیر ایسا ہو جو پانی پر چل کر بتائے، پیر ایسا ہو جو ہمارے دل کی بات بتا دے، میں کہتا ہوں اس پر کبھی نہ پرکھے، آپ اس بات پر کبھی نہ جائے آپ کہ یہ کرامت کہ آپ کے دل کی بات بتا دے تو واقعی پیر ہے، آج ہوا میں اڑ کر بتا دے تو واقعی پیر ہے، جو آپ کو پانی پر چل کر بتا دے تو واقعی پیر ہے۔ ارے ایسے ڈھونگ تو آپ کو میں سناؤں گا، غریب نواز کے دور میں جوگی جو پہاڑوں میں بیٹھتے تھے نا، جوگی وہ بھی کر لیا کرتے تھے، جوگی تھے غیر مسلم تھے لیکن وہ دلوں کی بات بتا دیتے تھے، ہوا میں اڑا کرتے تھے، پانی پر چلا کرتے تھے،
لیکن اسلام کے ہاتھ نہیں تھا. اب مجھے بتائیے اگر ایسے پیر کو ہم مانیں گے تو کیا اس کے ہاتھ پر جو غیر مسلم اس کو مرید بنا لو گے, اس کو پیر بنا لو گے؟ نہیں, کیونکہ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو اللہ کے ولی ہے وہ ایمان والے ہوتے ہیں اور تقوی والے ہوتے ہیں. تو ایمان ضروری ہے نا, تو ایمان والا ہی تو پیر بنے گا, تو پیر ضرور بنا کرے. اور سے اعظم فرماتے ہیں اگر تمہارے پیر میں کمی بھی نظر آئے تو ان کے پیر کو دیکھ لو, اگر ان میں کمی نظر آئے تو ان کے پیر کو دیکھ لو. بس تم کڑی مضبوط بنا لو. انجن کے پیچھے اپنی جو ڈبے لگے ہوتے ہیں نا, تو ڈبے کیسے بھی ہو لگ جائے اگر انجن کے پیچھے تو منزل تک ضرور پہنچ جاتے ہیں, منزل تک ضرور پہنچ جاتے. کہا اگر پیر شریعت کا پابند ہو, اگر تمہیں کمزوری بھی نظر آ رہی ہے تو مرید بن جاؤ. اگر ان کے پیر میں کمی ہے تو تمہارے پیر کے پیر میں تو کوئی کمی نہیں ہوگی. اگر ان میں بھی کمی دکھی تو ان کے پیر کو دیکھ لو, بولے ان میں بھی کمی دکھی. غوث اعظم فرماتے تھے میں تو ہوں نا, بولے نا سبحان اللہ. بس تم جڑ جاؤ, کڑی سے کڑی میں لا لو, ایک سچے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو. غوث اعظم فرماتے ہیں میں تو ہوں تمہارے لیے. بس تم جو ہے نا انجن کے پیچھے تم اپنی چین کو مضبوط کر لو. تو لہٰذا جتنے بزرگان دین ہیں آپ دیکھ لیں سب نے مرید بنا ہے. میں آگے چل کر آپ کو سناؤں گا, لیکن ایک اعتراض وہابیوں کا میں آپ کو سنا کر غریب نواز کے بارے میں, جب ہمیں خاندان کے بارے میں نے بتایا, طریقت کے بارے میں آپ کو بتایا, ایک اعتراض میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں جو وہابیوں کا ہے اور انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا. اور ان کا مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف بزرگوں سے دور کرنا ہے. ان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ والوں سے دور کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو اجمیر میں جہاں غریب نواز کا روضہ مبارک ہے, اجمیر میں جہاں غریب نواز کا روضہ مبارک بنا ہوا ہے, کیونکہ میں غریب نواز پر الحمدللہ اسی مسجد میں کئی مرتبہ بچپن سے لے کر جوانی سے لے کر ڈیٹیل بیان کر چکا ہوں الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے آپ انٹرنیٹ پر جائیں تو یہ سارے بیانات مل جاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ آج چلتی شریف ہے تو چلو ہٹ کر کچھ باتیں بتاؤں آپ کو. یہاں تو اکثر ہوتے رہتا ہے لیکن کچھ ایسی باتیں بتاؤں تاکہ آپ کا ایمان اور عقیدہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے. کیوں آپ کہیں گے یہ کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا قرآن میں سورہ قصص آپ پڑھ کر دیکھیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ قصص میں فرماتا ہے اے نبی, اے میرے محبوب, ہم تمہیں نبیوں کے قصے اس لیے سناتے ہیں تاکہ تمہارا سینہ مضبوط ہو جائے. تو معلوم کیا ہو اس آیت مبارکہ سے, اللہ والوں کے واقعات سننے سے ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے. یہ ذہن میں رکھنا آپ. اللہ والوں کو کیوں واقعہ سناتے ہو بھائی؟ میں نے کہا پھر قرآن دیکھ لینا. قرآن میں ایک حصہ جہاں عقیدہ ہے, قرآن میں ایک حصے میں جہاں اعمال ہے, نماز روزہ حج زکات, تو ایک حصہ قرآن میں واقعات بہت ہے, قرآن میں قصے بہت ہے, واقعات بہت ہے. کوئی کہہ نہیں قصے کہانیوں سے کیا ہوتا, اب اسلام کی بات بتاؤ. میں نے کہا یہ اسلام میں قصے کہانیاں جو واقعی سچے قصے کہانیاں ہو, اس کا بیان کرنا یہ خود رب تعالیٰ کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی قصے, کہیں پر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا, کہیں پر یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا, کہیں پر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سناتا ہے. اور اللہ فرماتا محبوب یہ واقعہ سناتا ہوں اس لیے تمہیں ہے تاکہ آپ کا سینہ مضبوط ہو. معلوم کیا ہوا, اللہ کے نیک بندوں کے واقعات اور قصے سننے سے ایمان اور عقیدہ ہمارا مضبوط ہوتا ہے. جو قرآن کی آیت سے میں نے حوالہ دے رہا ہوں, سورہ قصص آپ جا کر دیکھ لیں جہاں پر اللہ فرماتا ہے. میں کئی بار اس آیت پر بھی بیان کر چکا ہوں. میں نے کہا نا آج اگر اس پر بولوں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا. لہٰذا ایک اعتراض وہابی یہ کرتے ہیں, میں اس اعتراض کا جواب دینا چاہتا ہوں. سننا بچوں, غریب نواز وہ چشتی بزرگ ہے جن کا احسان میں سمجھتا ہوں سارے ہندوستان پاکستان کے ہر مسلمان پر ہے. بولے سبحان اللہ. آج جو ممبروں سے اذانیں آ رہی ہے غریب نواز کا صدقہ, ہمارے باپ دادا پرداداؤں کو مسلمان بنانے والے غریب نواز ہیں. بولے یار سبحان اللہ, یہ سچائی ہے, کم سے کم سچائی پر تو بولیے سبحان اللہ. آپ اس پر خاموش نہ رہے. میں بتاؤں گا آپ کہیں گے کیسے, تو میرے کیونکہ قرآن کہتا ہے نا کہ احسان کا بدلہ احسان ہے. اگر تم پر کوئی احسان کرے تو کم سے کم کچھ احسان نہیں کر سکتے تو شکر تو ادا کرو کہ اللہ شخص آپ کا بھی شکر ہے اور اللہ کا بھی شکر ہے. اور حدیث حدیث مبارکہ ہے, حضور فرماتے ہیں جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی نافرمان ہوتا ہے, اور رب کا بھی نافرمان ہوتا ہے. اور جو بندہ جو احسان آپ کریں نا, جو کوئی بندہ آپ پر احسان کر دے تو ہم دیکھ کے کہتے ہیں کم سے کم کچھ تو نہیں کر سکتے دل سے, تو کہ ہاں اس نے مجھ پر احسان تو کیا تھا. تو ہم بندے کا شکر ادا کریں تو رب بھی راضی ہوتا ہے, رب بھی خوش ہوتا ہے. تو غریب نواز کا احسان تو ہر سنی پر ہے, ہر ہندوستانی پر ہے, ہر انڈین پر ہے. بلکہ احسان میں بتاؤں آپ کہیں گے یہ کیسا, میں نے کہا آج ٹاپک ہی وہی لیا ہوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے. لیکن پہلے آپ یہ غور کریں, غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہابیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا, باضابطہ آج بھی مارکیٹ میں ملتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اجمیر میں جہاں اس وقت آپ کا مزار ہے گنبد کے سائے تلے,
بولے وہ غریب نواز کا مزار نہیں ہے، وہ غریب نواز کا مزار تو ٹالا گڑھ کے پہاڑیوں میں کہیں پر ہے، اور لوگوں نے گنبد بنا دی، کہا یہ غریب نواز کا مزار ہے۔ یہ صرف اور صرف دھوکے بازی ہے، دغا بازی ہے، اور آپ کو گمراہ کرنے کے لیے، آپ کو مزار سے دور کرنے کے لیے ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں میرے ہاتھ میں ہے اخبار الاقیار، بولے سبحان اللہ۔ یہ 500 سال پہلے لکھی گئی کتاب ہے۔ کتنے سال پہلے؟ 500 سال پہلے لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس کو لکھنے والے حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ میں انشاءاللہ اگر ان کے بارے میں بتاؤں گا تو کافی وقت ہو جائے گا، بس اتنا سن لیجئے کہ انڈیا میں یعنی ہندوستان میں حدیث کا علم پھیلا تو آپ کی بدولت، بولے نا سبحان اللہ، آپ کی بدولت حدیث کا علم پھیلا ہے۔ ان کی کتاب ہے اخبار الاخیار۔ تو خواجہ غریب نواز کے بارے میں کیا اعتراض کر رہے ہیں کہ اجمیر جو ہے، جو گنبد ہے وہاں مزار غریب نواز کے نہیں، وہ تالا گڑھ کے پہاڑوں میں غریب نواز کے مزار ہے۔ تو آپ نے 500 سال پہلے کتاب لکھی، فرمایا ہندوؤں کا ایک راجا جس کی غزنی کے سرحد تک رازدانی تھی، اس کا نام آجا تھا، اس کے علاوہ آجا کے میں نے آفتاب کے بھی ہے۔ یہاں پوری ڈیٹیل بناتے ہیں، یعنی پرتھوی راج کے بارے میں بتاتے ہوئے آگے آپ فرماتے ہیں کہ غریب نواز کا مزار وہیں پر ہے جہاں ایک دودھیا کلر کا یعنی سفید کلر کا گنبد ہے، اسی گنبد کے سائے تلے جن کا مزار ہے وہ مزار خواجگان فخر ہندوستان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے۔ یہ آج سے 500 سال پہلے لکھی گئی کتاب ہے، 500 سال، اور لکھنے والے شاہ عبد الحق محدث دہلوی۔ اور یہ ایسے بزرگ ہیں، اپنے تو اپنے غیر بھی ان کو محبت کرتے ہیں، یعنی وہابی بھی ان کی عزت کرتے ہیں، یہ ایسے بڑے بزرگ ہیں۔ انہوں نے فرما دیا کہ جہاں دودھیا گنبد جہاں اس وقت غریب نواز کا ہے، گنبد کس نے بنا، انہوں نے اس کا نام بھی لکھا، میں وقت زیادہ ہوگا کہ میں نہیں ملا، کہ جہاں گنبد بنائے گئے غریب نواز کی، اسی گنبد کے سائے تلے غریب نواز آرام کر رہے ہیں۔ یہ فرمانا جو ہے شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا ہے، اور بڑے بڑے اولیاء کرام جیسا کہ مخدوم جہانیہ جہاں گش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، سب نے کہا ہے کہ اجمیر جہاں گنبد کے سائے تلے جو مزار ہے وہ کسی اور کا نہیں، فخر ہندوستان خواجہ غریب نواز کی مزار مبارکہ ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ یہ تو مزار مبارک ہے۔ اچھا ان کو چڑ کیوں؟ اصل مزاروں سے ان کو چڑ ہے، خبر والوں کو چڑ ہے، ان کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ قبر کی پوجا کرتے ہو۔ ارے سرکار دو عالم علیہ السلام نے تو خبر پر مینار بنانے کو حرام کہا، اور یہ حدیث سناتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جب سرکار مدینہ پاک میں یہودیوں کے قبرستان میں کو دیکھا تو کہا کہ قبرستان پر میناریں بنی ہوئی ہیں قبروں پر، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے فرمایا علی یہ سارے میناروں کو توڑ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے قبروں کی قبروں کو توڑ دیا۔ تو اب یہ کہتے ہیں، یہ حدیث کو حوالہ بنا کر موجودہ سعودی حکومت نے بھی مدینہ جنت البقیع سے، جنت المالا سے، جہاں بی بی فاطمہ کی مزار پر گنبد بنا ہوا تھا، عثمان غنی کی مزار پر گنبد بنا ہوا تھا، اور تمام مقدس مائیں یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی مقدس بیویوں کی مزار جو جنت البقیع ہے ان کی مزار پر گنبد بنا ہوا تھا، ان گنبدوں کو اس حدیث کا حوالہ دے کر توڑا گیا۔ اور آج لوگ کہتے ہیں بھائی اگر وہ غلط ہوتے سعودی والے تو وہ حالانکہ ہے بدعقیدہ پوری حکومت، وہ کہتے ہیں غلط ہوتے تو کعبے کا امام کیوں بنتا ان کا، کعبے پہ حکومت کیوں آتی ان کی؟ میں نے دیکھو کعبے پہ حکومت یزید کی بھی تھی، کیا یزید کو جنتی بولو گے؟ ہے حکومت بدلتے رہتی ہے، اور اسلام وہی ہوتا ہے، اسلام کبھی بدلنے والا نہیں ہے۔ اچھا سنا نہیں، جو سعودی حکومت کرے وہ صحیح، تو مجھے بتائیے آج سے سعودی حکومت جو اب کر رہے اس سے پہلے ترکیوں کی حکومت تھی نا سعودی پر، اور کئی 100 سال تک انہوں نے حکومت کی ہے، تو تم اگر یہ تمہاری ٹیلنٹ یہ سوچ تمہاری بن گئی ہے جو سعودی حکومت کر بتایا وہی سچ ہے، تو میں کہتا ہوں کہ جو حکومت کر وہ سچ ہے، تو کہو کہ ترکی حکومت نے تو گنبدیں بنائی تھی اور حکومت وہی کرتا ہے جو سچا ہے تمہارے کہنے کے مطابق، تو لہٰذا ترکی حکومت بھی تو سچ ہے نا، کعبے پہ ان کی بھی تو حکومت تھی نا، اور تم کہہ رہے کعبے پہ جس کی حکومت وہ سچا، میں نے کہا پھر کعبے پہ حکومت ترکیوں کو بھی تھی، یہ تو 60-70 سال ہو رہا ہے سعودی آ کر، یہ کئی 100 سال انہوں نے حکومت کی ہے، اور تم کہہ رہے کہ جو حکومت کرتا ہے وہ سچا ہے، تو میں نے کہا انہی حکومت والوں نے گنبدیں بنائی تھی، انہیں حکومت والوں نے گنبدیں بنائی تھی۔ آج آپ کو زیادہ ڈھونڈنے کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ جو ہے انٹرنیٹ پر گوگل پر سرچ کریں تو ساری گنبدوں کی تصویریں آ جائیں گے۔ اگر گوگل انٹرنیٹ پر کوئی یقین نہیں ہے تو آپ اگر کوئی عمرہ کرنے کے لیے کوئی حرم میں گیا ہوا ہے تو آپ وہاں پر اس کو کہیں کہ مقازین جنت البقیع کتاب کا نام ہے، جو سعودیہ عربیہ میں
ہر ایک دکان جہاں اسلامی کتابیں ملتی ہے وہاں پر ایک کتاب مل جائے گی. کتاب کا نام ہے مقاصد جنت البقیع. اس کو آپ منگا کر دیکھیں. کتاب چھاپا ان لوگوں نے لیکن پرانی اولڈ تصویروں کے ساتھ چھاپا کہ پہلے گنبدیں بنی تھی. انہوں نے تصویروں میں خود اپنے کتاب کے اندر وہ تصویریں رکھ کے کہا کہ ہاں پہلے جنت البقیع میں گنبدیں بنی ہوئی تھی. بولے نا محبت سے سبحان اللہ. تو خیر یہ گنبد سرکار، اب یہ حدیث کا حوالہ کہ حضرت علی نے گنبدوں مزاروں کو توڑا تھا، تو سنیں پہلے اس کا جواب سن لیجئے تاکہ آپ بولنے والے بنیں. کوئی اور بھی آپ کو کوئی بکے نا تو آپ سن کے جی جی کر کے خاموش نہ آ جائے. بولنے والے بنے، بولنے والے بنے. ان کی جماعت کا ایک بچہ بھی جو ہے نا قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے اور ترجمہ غلط کر کر لوگوں کے منہ بند کر رہا ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو فلم اسٹاروں کے بارے میں جانتے ہیں، ہیروؤں کے بارے میں جانتے ہیں، کرکٹر کے بارے میں جانتے ہیں کہ کون کہاں کا رہنے والا، ابا کا نام امی کا نام کیا سب جانتے ہیں. لیکن آج مسلمان ایسا دین سے دور ہو گیا ہے کہ جو بنیادی باتیں کم سے کم اس کو معلوم کرنا چاہیے اس سے بھی اس کو معلوم نہیں. دوسرا بولے تو ہم سن جی جی بول رہا ہے بولنے دو. ارے یار غریب نواز کے خلاف بک رہا ہے، اولیاء اکرام کے خلاف بک رہا ہے، تم خاموش سن کر آ رہے ہو. یہ تمہارا ایمان ہے. میں اس لیے کہتا ہوں جہاں جو ہے نا یہ جیسا سورج نکلتے ہی اندھیرا غائب ہو جاتا ہے، سنی عالموں کو دیکھ کر وہاں بھی غائب ہو جاتا ہے، ان کی بولنی بند ہو جاتی ہے. خیر حضرت علی نے جو خبروں کو توڑا جنت البقیع میں یعنی مدینہ پاک میں، وہ مشرکوں کی خبریں تھیں. بولے نا سبحان اللہ. وہ کسی مومن کی نہیں، مشرکوں کی خبریں تھیں. یہ بات رکھ لے. اور دوسری بات اللہ کے رسول نے جو فرمایا خبر پر مینار بنانا منع ہے، تو خبر پر آج بھی دیکھ لیں آپ. میں دور نہیں لے جاتا آپ کو، کسی عیسائی کرسچن کے قبرستان میں جائیے، آپ کہیں پر جائیے، میں ادھر تین دور نہیں لے جاتا. آپ باہر لکھ لو جہاں آپ گاڑی رکھ کر آئے ذرا دیکھیں آپ باہر. یہ مرگٹ کہتے ہیں، مسنگٹی جو ہے نا مرگٹ اس کو کہتے ہیں. میں توہین کے لیے لڑائی کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں، ایک نالج کے لیے بات کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. سرکار نے جو فرمایا ہے کہ اونچی خبروں کو خبر پر مینارہ مت بناؤ، تو اب لہٰذا اس کو بنیاد بنا کر اونچی خبروں کو توڑنا کتنی بڑی جہالت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو پہلے اس کو جو حضرت علی نے توڑا وہ مشرکوں کی خبر تھے، کیونکہ خبروں پر مینار کی طرح بنانے والے باہر جا کر دیکھ لیں، خبر کے سینٹر پہ وہ لوگ مینار بنا دیتے. آج بھی کئی ایسے مرگٹیں بنی ہوئی ہیں. اس کو سرکار نے فرمایا خبر پر سینٹر، خبر کے اوپر بنانا، یہ خبر ہے اس کے اوپر بنانے کو سرکار نے منع فرمایا، اور خبر کے ارد گرد بنانے میں کوئی منع نہیں. تو لہذا یہ گنبدیں خبر پر نہیں ہے، خبر کے ارد گرد ہے، خبر پر نہیں ہے. یہ عمارتیں خبر پر نہیں ہے. سرکار کی جو حدیث ہے خبر پر کچھ مت بناؤ، یہ اس حدیث کے مطابق نہیں آتے. ورنہ بتائیے خبر کے ارد گرد عمارت بنانا، دیواریں بنانا، گنبد بنانا جائز اور ناجائز ہوتا تو سرکار دو عالم علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے کر گئے، آپ ساری حدیثیں پڑھ کر دیکھ لیں. اللہ کے رسول جس گھر میں تدفین کی گئی وہ سیدہ عائشہ کا گھر تھا. بولے نا سبحان اللہ. گھر کے اندر اللہ کے رسول کو تدفین کیا گیا. بولے سبحان اللہ. گھر کے اندر، جب گھر کے اندر سرکار کی مزار مبارکہ بنی ہے تو آجو باجو دیوار تو تھی نا. بولے نا سبحان اللہ. آجو باجو دیواریں تو تھی نا. لہذا یہ قبر مبارک ہے اور قبر مبارک کے ارد گرد میناریں بنانا یہ صحابہ کا بھی طریقہ رہا. یہ قبر پر نہیں ہے، قبر کے ارد گرد ہے. تو قبر کے ارد، میں ایک سوال یہاں ثبوت دیتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں کہ قبر کے ارد گرد عمارتیں بنانا یا قبر کے ارد گرد گنبد بنا دینا، اور بناتے اس لیے ہے تاکہ عوام کو پتہ چلے جس خبر پر تو آ رہا ہے یہ کسی عام بندے کی خبر نہیں، اللہ کے محبوب بندے کی خبر ہے. یہ بتانا مقصد ہوتا ہے بنا کر، یہ عزت بتانا ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو عزت دنیا میں دی ہے اور خبر میں جانے کے بعد ان کی خبروں کے ذریعے اللہ ان کو عزت نواز رہا ہے. تو لہٰذا یہ عزت بتانا مقصد ہوتا ہے. تو لہٰذا خبر کے ارد گرد عمارت بنانا یہ جائز ہے. اور سنیے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. دیکھیں یہ خبریں مٹا رہے ہیں. جنت البقیع میں آپ چلے جائیں 10,000 صحابہ جنت البقیع میں آرام کر رہے. بولے سبحان اللہ. محبت سے بولے سبحان اللہ. 10,000 صحابہ جنت البقیع میں آرام کر رہے ہیں، لیکن کہیں پر بھی نام پہ بھی دیکھا آپ نے؟ انہوں نے نام نشان مٹا دیا. حدیث کے خلاف یہ کرتے ہیں. اگر جا کر پوچھے کسی کون سے صحابی کون سی خبر ہے تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا، الا ماشاء اللہ جو پرانے لوگ وہ بتا سکتے ہی نہیں، لیکن پتہ نہیں چلے گا کہ کس کی خبر ہے. نشانوں کو انہوں نے مٹایا ہے. عثمان بن مظعون حضور کے دور مبارکہ میں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں یہ صحابی کا انتقال ہوا. اس صحابی کا انتقال کے بعد سرکار ان کو دفنایا، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد دفنایا. دفنانے کے بعد سرکار نے ان کے سرانے اور ان کے پین پہ ایک بڑا سا پتھر رکھا.
بولے نا سبحان اللہ۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ تو قبروں کو گرانے کو کہتے ہیں اور آپ اس قبر کے سرانے اور پینتی جو ہے بڑی سی نشانی رکھ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سنو، میں اس لیے نشانی رکھا رہتا ہوں کہ کبھی ہم یہاں آئیں تو ہمیں پتہ تو چلے کہ ہمارے بھائی عثمان کی مزار ہے۔ تو خبروں کو نشانی کے لیے جو ہے بنانا یہ جائز تھا، اگر حرام اور ناجائز ہوتا تو کیا حضور خود اپنے ہاتھ سے اس صحابی کے سرانے اور پینتی پتھر لگاتے؟ یہ بتائے، یہ صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے، جہاں امام بخاری نے کتاب الجنائزہ، جہاں جنائزہ کے بارے میں آپ نے حدیث جمع فرمائی ہے، امام بخاری نے یہ حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بتا رہا ہے، خبر کی نشانی کو رکھنا اور خبر کے ارد گرد جو ہے بنانا یہ سب جائز تھا۔ بولی سبحان اللہ۔ یہ آج جو ہے نا اس کو بڑے بے شرمندگی سے لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ خبر والے کیا کرتے ہیں۔ میں نے کہا خبر والے کیا کرتے؟ تمہیں بخاری شریف کی حدیث نہیں پتا؟ جب مدینہ پاک میں قحط پڑ گیا تو سارے صحابہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس آئے، اماں جان کے پاس آ کے کہنے لگے کہ اماں جان بارش نہیں ہو رہی ہے، کیا کرے؟ تو اماں جان نے فرمایا کہ کام کرو، حضور کی قبر مبارک کے بالکل سنٹر پہ، کیونکہ کھجور کے درخت کا چھت بنی ہوئی تھی، کھجور کے جو شاخیں ہوتے ہیں نا جھاڑ، اس سے چھت بنی ہوئی تھی سرکار کے روضے مبارک آگے۔ تو سیدہ عائشہ نے فرمایا اس جھاڑ کے چھت جو ہے نا سنٹر کا حصہ، اس سے تھوڑا سا سوراخ کر دو تاکہ آسمان اور حضور کی قبر ڈائریکٹ ہو جائے۔ بولنا سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کے کہنے پر قبر مبارک کی چھت کے اوپر سے حصے کو صحابہ اکرام نے تھوڑا سا کھلا کیا اور اتنی زبا کے بارش ہوئی، اتنی زوردار بارش ہوئی کہ جم کیا بارش ہوئی۔ اس کے بعد سیدہ عائشہ نے کہا اب لیبل کر دو۔ آج بھی دیکھیں آپ گنبد خضرا کے سنٹر میں وہ سوراخ آج بھی موجود ہے۔ آج جب ترکی حکومت نے گنبد بنایا تو سنٹر میں سوراخ ضرور رکھا ہے۔ تو لہٰذا یہ خبروں والوں سے وسیلہ لے کر دعائیں مانگنا یہ صحابہ کا بھی طریقہ رہا ہے۔ خبروں پر آیا کرتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام کے قبر مبارک پر صحابہ آتے تھے، مشکل پہ پڑتی تھی، پریشانی کوئی آتی تھی، میں ایک نہیں درجنوں واقعہ سنا سکتا ہوں، لیکن یہ بھی میرا موضوع نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا، اقبال الاخیار میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا جس گنبد کے سائے تلے غریب نواز کا مزار ہے وہی مزار ہے۔ تو اب یہ وہابیوں کا جھوٹ یہاں پکڑا گیا، جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ کر کہا نہیں غریب نواز کا مزار تو تاڑا گڑھ کے پہاڑوں میں کہیں گم ہے، لوگ غلط جگہ جاتے ہیں۔ تو اصل میں ان کو خبروں سے چڑ ہے، گنبدوں سے چڑ ہے، اس لیے مزاروں سے دور کرنے کے لیے، گنبدوں سے دور کرنے کے لیے اپنی کتابوں میں ایسی باتیں لکھی، کیونکہ یہ نسل نہیں، آنے والی نسل تو بھٹک سکتی ہے، آنے والے بچے تو بھٹک سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو وہ عزت عطا فرمائی ہے، تو جب تک میرے خواجہ کی قبر سلامت رہے گی اللہ تعالیٰ ان کی عزت قبول والا کرتا رہے گا۔ اور جب تک اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے کون ان کے قبر مبارک کو مٹا سکتا ہے، کون کسی قبر مبارک سے دور کر سکتا ہے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ کہتے ہیں، غریب نواز کی والدہ سیدہ نور بی بی، میں نے نسب بھی سنا دیا، طریقت کا شجرہ بھی پڑھ کر سنا ہے الحمدللہ۔ ابھی آپ کو سامنے یہ بھی میں نے کلیئر کر دیا، بڑے بڑے بزرگوں نے بتایا جس گنبد کے سائے تلے مزار ہے وہ غریب نواز کا ہی ہے، اب کوئی شک میں نہیں آ رہا۔ اور میں نے یہی بتایا کہ گنبدیں بنانا، ارد گرد مزار کے ارد گرد بنانا یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، اور خاص طور علماء اکرام کے اور مشائخ کی خبروں کو تو بنانا چاہیے جائے، تاکہ پتہ چلے کہ عام خبر نہیں کسی اللہ کے ولی کی ہے، کسی عالم کی خبر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں مس یوز جلدی ہو جاتا ہے، کوئی بھی چیز جلدی استعمال کر لے، انہیں کیا تو ہم بھی کر کر بتاتے ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ صرف علماء اور مشائخ اللہ والوں کی مزارات کو بنایا جاتا تھا، لیکن آج مس یوز ہو گیا ہے کہ ہر کوئی اپنے باپ والدہ کی خبروں کو بنانا شروع کر دیا ہے، صرف نشانی نہیں رکھ رہا ہے، صرف اونچے اونچے بنانا بھی شروع کر دیا ہے، لیکن یہ جائز تھا مشائخ کے لیے، اللہ والوں کے لیے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ عام آدمی کی خبر نہیں، اللہ کے ولی کی خبر ہے۔ خیر اس پر بھی میں نے الحمدللہ مختصر طور پر ایک جواب آپ کے سامنے عطا کر دیا۔ آپ آئے غریب نواز کی بارگاہ میں، خواجہ غریب نواز کی والدہ سیدہ نور بی بی فرماتی ہے کہ جب غریب نواز میرے پیٹ میں تھے تو مجھے ذکر الہی کی آواز آتی تھی، بولے نا سبحان اللہ بولتے رہیے، ذکر الہی کی آواز آتی تھی، میں حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھتی کہ کون کہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو غیب سے آواز آتی کہ سیدہ نور بی بی گھبراؤ نہیں، تمہارے پیٹ میں ہمارا بندہ معین الدین ہمیں یاد کر رہا ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ اچھا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے پیدا ہوئے تو سیدہ نور بی بی کہتی ہے نور ظاہر ہوا، ہاں نور ظاہر ہوا، ایسا اجالا ظاہر ہوا کہ گھر بھی منور ہو گیا،
اور محلہ بھی منور ہو گیا۔ اور ہم غریب نواز کی والدہ کہتی ہے جب ہمارا بچہ معین الدین پیدا ہوا نا، پیدا ہونے سے پہلے ہمارے حالات بڑے تنگی کے تھے۔ اور حالات کیوں تنگی کے تھے یہ بھی جان لیجیے آپ، کس لیے تنگی بھی یہ نہیں ہے کہ آج ہم یہ سادات گھرانہ ہے بھائی، یہ سوائے اللہ کے کسی کے محتاج نہیں ہوتا، نہ وہ اپنی تنگی مصیبت پریشانی کو لوگوں کے سامنے روتا ہے۔ تو اماں جان کہہ رہے ہیں سیدہ نور بی بی بڑی تنگی کی حالت میں تھی، تو کوئی یہ ذہن نہ رکھ لے کہ شاید کھانے کو کچھ نہ تھا، نہ غریب نواز کے والد سید غیاث الدین، بولے سبحان اللہ، سید غیاث الدین وقت کے اتنے زبردست ولی ہے اور زبردست تاجر بھی تھے۔ سید غیاث الدین کے دور میں یہ بات بڑا مشہور ہے، سید غیاث الدین غریب نواز کے ابا کی بات کر رہا ہوں، سید غیاث الدین کے دور میں جس علاقے میں آپ رہتے تھے اس علاقے کو سنجر کہا گیا ہے۔ سنجر ہے کہاں؟ تو اب جو موجودہ، پہلے سنجر جو تھا تہران کے ایک قبضے کا نام سنجر تھا، تہران۔ اب یہ تہران جو ہے ایران کے حصے میں آ گیا، اور سنجر جو علاقہ وہ افغانستان کے حصے میں آ گیا۔ ابھی جو موجودہ نقشہ ہے اس کے متعلق آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ اب جو موجودہ نقشے کے مطابق جو ہے افغانستان کے ایک صوبے کا نام سنجر ہے۔ پہلے غریب نواز کے دور میں یہ سنجر ایران کے حصے میں آتا تھا، اب یہ افغانستان کے حصے میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ ایک بات، اس علاقے کو سنجر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہاں پر جو ہے ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا نام سنجر تھا۔ اب وہ بادشاہ وہاں آیا کیوں تھا یہ بھی بہت تاریخ ہے، کہ بادشاہ کو معلوم ہوا کہ وہاں پر ایک راجہ آیا اور لوگوں کو ظلم و ستم کر رہا ہے، تو یہ سنجر بادشاہ بڑا نیک آدمی تھا، بڑا رحم دل آدمی تھا۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ یہاں لوگ تنگ کر رہے ہیں، یہاں کا وزیر، یہاں کا بادشاہ لوگوں کو بلا وجہ مار رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، تو آپ نے اس کو مارنے کے لیے اپنے ایران سے نکلے سنجر آنے کے لیے۔ تو راستے میں یہ بادشاہ کو، جو بڑا نیک تھا، سنجر نام تھا، بادشاہ کی فوج میں ایک بیماری پھیل گئی۔ اس بیماری کا نام چیچک کی بیماری کہتے ہیں، الٹیاں زیادہ آتے تھے اور آدمی مر جاتا تھا جس کو یہ بیماری لگی، تو لہٰذا وہ بیماری پھیل گئی۔ اب جب بیماری پھیل گئی تو سنجر بادشاہ بڑا نیک تھا، کہنے کا بھائی مجھے بھی بیماری لگی، تمہیں بھی، اب ہم ایسی بیماری لے کر شہر میں نہیں جا سکتے، سنجر نہیں جا سکتے، لہٰذا ہم جنگل میں رہیں، یہیں پر رہو تاکہ ہم موت کا انتظار کریں۔ اب اس کا علاج تو ہے نہیں، ہم اپنی موت کا انتظار کریں اور ہماری وجہ سے کوئی اور کو نقصان نہ پہنچے، ہم شہر میں نہیں جائیں گے، یہیں پر رہیں گے۔ اب وہ وہیں پر رہنے لگے، تو دور سے قافلہ جنگل سے، کیونکہ اس دور میں جنگلوں سے سفر ہوتا تھا، جنگل سے قافلہ آ رہا تھا، تو لہٰذا ایک آدمی نے دیکھا سپاہی سے کہ راجا سے کہا کہ قافلہ ہماری طرف آ رہا ہے، تو کہا کہ جاؤ اس کو بھاگتے ہوئے جاؤ اور اسے کہو کہ ابھی یہاں سے راستہ بدل لو، یہاں ہم بیمار لوگ ہیں، کہیں تم آؤ گے تو تم بھی بیمار ہو جاؤ گے۔ تو لہٰذا سپاہی نے دور سے جا کر ان کو رکا کہ تم یہاں سے راستہ بدل لو۔ تو ان قافلے میں ایک نوجوان جن کا چہرہ بڑا نورانی تھا وہ آگے آئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا ہمارے راجا کو، ہم کو ایک بیماری لگ گئی ہے، کہیں آپ کو بھی نہ لگ جائے، یہاں سے آپ دور سے جائے۔ کہا مجھے راجا کے پاس لے کے چلو۔ تو اس نے سپاہی نے کہا یار بیماری خطرناک ہے، آپ کو بھی کرے؟ کہا مجھے راجا کے پاس لے چلو، اس بیماری کا علاج میرے پاس ہے۔ بولتے رہیے سبحان اللہ۔ اس نوجوان کو سپاہی نے راجا کے پاس رہا، راجا نے دیکھا کہ ماجرا کیا ہے، تو سارے ڈیٹیل بتانے کے بعد تو اس نوجوان نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں، گلاس پانی دیجیے، پانی دیا گیا۔ اس نوجوان نے کچھ پڑا، دم کیا، کہا راجا صاحب پانی پیجیے۔ پانی پینا تھا، جیسے وہ پانی پیٹ میں گیا ساری بیماری باہر نکل گئی، اور وہ پانی دم کرا پانی سارے سپاہیوں کو پلایا گیا، تو سارے سپاہیوں کو اللہ نے اسی وقت شفایاب دے دیا، سب کو صحت ہو گئی، سب صحت مند ہو گئے۔ لوگوں نے کہا حضرت اب ہو کون؟ کہا میرا نام سید غیاث الدین ہے، اور یہ سید غیاث الدین کوئی اور نہیں، غریب نواز کے ابا ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ غریب نواز کے ابا کا نام سید غیاث الدین تھے۔ تو یہ ہے تقویٰ ایسا، کرامت ایسے۔ لیکن تنگی کس بات کی تھی؟ اصل میں غریب نواز کے والد کے دور میں تاتاریوں نے بہت خطرناک حملہ کیا تھا۔ تاتاریوں نے، ذہن میں رکھنا، یہ تاتاری قوم اتنی خطرناک گزری، آج کے نوجوان بچے نہیں جانتے اس کے بارے میں، آپ سن کر حیران ہو گئے۔ تاتاری قوم ایسا تھا کہ انہوں نے بغداد کو تہس نہس کیا، سمرقند کو تہس نہس کیا، ایران کو تہس نہس کیا، ہندوستان کے کئی علاقوں کو تہس نہس کیا۔ جس علاقے میں یہ تاتاری جو ارزو خان نامی خون خان آدمی آتا تھا، اس کو صرف مسلمانوں سے دشمنی تھی، جہاں دیکھتا، ارے یہاں تک کہ جب یہ جو ہے بغداد پر حملہ کیا، سمرقند پر حملہ کیا، بغداد سمرقند کے بڑے، اس نے کہا کہ حملہ بھی کیا نا تو کرنے پر کس کو نہیں چھوڑا، عام آدمی نہیں، بڑے بڑے علماء کو، بڑے بڑے ولیوں کو، بڑے بڑے مشائخوں کو اس نے شہید کیا، یہاں تک کہ بڑے بڑے اللہ والے، اللہ کے ولی اس سے لڑتے لڑتے جام شہادت نصیب کر لی۔
بڑے بڑے ولی، ہاں ولی صرف ہاتھ میں تسبیح لے کر نہیں بیٹھتا، وقت آنے پر میدان میں بھی آتا ہے۔ ہاں یہ ذہن میں رکھنا بات کو آپ ذرا۔ حضرت فرید الدین عطاری بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، فرید الدین عطاری جن کی کتاب تذکرۃ الاولیاء بڑی مارکہ اعلیٰ کتاب ہے۔ یہ فرید الدین عطاری ان کی شہادت ہوئی کیسے؟ اسی تاتاری قوم سے لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ حضرت سیدنا نجم الدین کبرا بہت بڑے ولی ہے۔ امام فخر الدین رازی جو آج مسلمانوں پر ان کا بہت بڑا احسان ہے، انہوں نے تفسیر کبیر لکھ کر اور قرآن کی ایسی زبردست تفسیر لکھی اور دین کو بہت آسان طریقے سے ہمیں سمجھایا ہے۔ اس کتاب کو لکھنے والے کا نام امام فخر الدین رازی ہے، اور امام فخر الدین رازی جس کے مرید تھے اس کے پیر، ان کے پیر کا نام نجم الدین کبرا ہے۔ بولے نا سبحان اللہ۔ یہ نجم الدین کبرا سمرقند میں رہتے تھے اور انہوں نے بھی لڑ کر تاتاریوں سے مقابلہ کیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ یعنی بڑے بڑے اولیاء اکرام کو، اور انہوں نے اولیاء اکرام کو تو شہید کیا۔ سننا بچوں ذرا یہ قوم کے بارے میں، ایران سے بغداد کے جو بڑے بڑے لائبریریاں تھے، یہ بڑا دیکھیں ذہن میں رکھیں ایک بات کہ مدینہ، مکہ اور مدینے کے بعد سب سے بڑا دین کا کام بغداد سے ہوا۔ دین کا کام جو دین پھیلا ہے مکہ اور مدینہ کے بعد سب سے زیادہ دین کا کام، کیونکہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے بزرگ وہاں پر موجود ہیں۔ خود غوث اعظم ہے، بولے سبحان اللہ۔ سنیں نا، خود غوث اعظم آرام کر رہے ہیں۔ اگر امام محمد غزالی کو دیکھ لے، یہ وقت کے اتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں جنہوں نے کتابیں لکھ لکھ کر آج تک ہم تک دین پھیلایا ہے۔ تو یہ بڑے بڑے اولیاء کرام کے بڑے بڑے کتب خانے وہاں پر تھے، تو انہوں نے تاتاری قوم نے ان کو قتل بھی کیا اور بڑے بڑے جو ہے قوم کتابیں جو تھی ان کتابوں کو لے کر دریائے دجلہ میں پھینک دیا۔ اس دور میں شاہی سے کتاب لکھی جاتی تھی، دریائے دجلہ میں ساری کتابوں کو جو دین لکھا ہوا تھا، اہم اہم کتابیں تھیں، ان کو دریائے دجلہ میں پھینکا گیا۔ اور دریائے دجلہ میں پھینکا گیا تو جو شاہی تھی نا، پانی کا کلر شاہی کی طرح ہو گیا تھا۔ سوچے کتنی کتابیں اس نے پھینکی تھی پانی کے اندر کہ پانی کا کلر جو ہے مٹ کر شاہی کی طرح پانی ہو گیا تھا۔ تو سوچئے یہ تاتاری کتنی خطرناک قوم تھی جہاں بڑے بڑے مسلمانوں کو، میں اس قوم کا، تو اس فتنے کے دور میں غریب نواز کے ابا سید غیاث الدین نے دیکھا یہ فتنہ تاتاریوں کا جب سنجر پہ حملہ کرنے آیا تو آپ اپنے بیوی کو لے کر آپ ایران آ گئے تھے، وہاں پر آپ رہ رہے تھے اور وہاں میرے غریب نواز پیدا ہو۔ میں ایک تاریخ کی جغرافیہ بنانے کے بعد بات بتا رہا ہوں، وہاں غریب نواز پیدا ہوئے تو اس طرف کی تنگی تھی کہ چاروں طرف خون ریزی ہو رہی تھی، ایسے حالات میں میرے غریب نواز پیدا ہو جو چار طرف مسلمانوں کا خون بہا جا رہا تھا، ایسے موقع پر میرے غریب نواز پیدا ہوئے۔ اور جب پیدا ہوئے تو آپ کی پیدائش سے پورا محلہ روشن ہو گیا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اب ڈرو نہیں کہ ہند کا راجہ ہندوستان میں آ گیا ہے، اب یہ اندھیرا، یہ غنخاری ختم ہوگی، اب اجالا ہی اجالا ہوگا۔ اور میرے غریب نواز جب پیدا ہوئے تو اجالا کیوں نہ ہے؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ بولے نا سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کبھی شعر پر اگر تشریح کرو نا کافی وقت ہو جائے گا، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں تو غور کرے کہ غریب نواز جب پیدا ہوئے نور پھیل گیا، اشارہ مل گیا ظلمت ختم ہونے والی۔ آپ غریب نواز، اچھا غریب نواز کو غریب نواز کیوں کہتے کیوں ہے؟ میرے غریب نواز بچپن سے بڑے سخی تھے، دودھ پیتے وقت کے، ہاں بولو نا سبحان اللہ، ارے بولیے سبحان اللہ۔ غریب نواز دودھ پی رہے ہیں ماں کی چھاتی سے کہ جب بچہ پیدا ہوا اجالا آیا تھا تو سارے محلے میں بات پھیل گئی تھی کہ سادات گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا، اس کے پیدا ہونے پر گھر منور، محلہ منور ہو گیا تھا، تو لوگ آ کر دیکھتے تھے غریب نواز کو دیکھنے کے لیے، اڑوس پڑوس سے دور دور سے لوگ آتے تھے۔ اور یہ بھی بات مشہور ہو گئی جو اس بچے کو دیکھتا ہے نا، وہ بچہ اگر دوسرا بچہ اگر اس بچے کو دیکھ لے تو خاموش ہو جاتا ہے، ضد ختم ہو جاتی ہے، اس کی مزاج سدھر جاتی ہے۔ تو ایک بچے کا، ایک ماں نے اپنے بچے کو گود میں اٹھائے لیے غریب نواز کی والدہ کے گھر آئی، بچہ بڑا ضد کرتا تھا، روتا تھا، اور اتفاق سے کہ وہ اتنا رو رہا تھا غریب نواز اپنی ماں کی چھاتی لگا دودھ پی رہے تھے۔ بولنا سبحان اللہ۔ غریب نواز دودھ پی رہے تھے، بچہ رو رہا ہے، غریب نواز کی والدہ کے پاس جو عورت اپنے بچے کو لے کر آئی، جو بچے کی رونے کی آواز سن کر، ہے کیا غریب نواز کی شان، بچے کی رونے کی آواز سن کر، غریب نواز دودھ پیتے بچے ہیں، رونے کی آواز سننا تھا، غریب نواز دودھ پینا چھوڑتے ہیں اور ماں کی گود میں سے اس عورت کے بچے کو دیکھ رہے ہیں۔
بچے کے دیکھ رہے ہیں، اب دیکھ رہے ہیں، ماں سمجھ گئی کہ میرا بیٹا اشاروں میں مجھے کچھ کہہ رہا۔ غریب نواز کی ماں نے کہا کہ ماں کہ بہن اس بچے کو خاموش کیوں نہ بیٹا دے؟ کہا میرا سینے سے دودھ سوکھ گیا، بچہ دودھ کے لیے رو رہا ہے۔ غریب نواز نے اشارے ماں کو کہا کہ یہ بچے کو آپ دودھ پلائیے، تو لہذا غریب نواز کی ماں نے اپنے بچے معین الدین کو جھولے میں رکھا اور رکھ اس بچے کو گود میں لیا اور اپنا دودھ پلانا تھا۔ بچے کے رونے کی آواز ختم ہوئی، دودھ پینا تھا، بچہ خوش ہو گیا۔ بچے کے ہنسنے پر غریب نواز جھولے میں ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ہاں آپ کہیں گے یہ بچہ بھی ایسا کرتا ہے بھائی، اگر کوئی ذہن میں بٹھا لے ارے پیدائش ہو بچے کو یہ سب معلوم ہوتا ہے کیا؟ کوئی وہاں بھی بٹھا دے آپ کے ذہن میں، کوئی بدعقیدہ آپ کو آ کر یہ بول دے ارے ایسے کیسے ہوتا بھائی، ایک پیدا ہوا سو بچہ وہ بازو والے کے بچے کو دیکھ رہا سمجھ رہا، کوئی وہاں بھی کہہ سکتا ہے، لیکن آپ عاشق بیٹھے ہیں، آپ تو کہیں گے یہ غریب نواز کی کرامت ہے، آپ یہ کہیں گے اللہ اپنے نیک بندوں کو کچھ خاص مقام عطا فرماتا ہے، یہ آپ کہیں گے۔ لیکن کوئی بات نہیں، آپ کی بات قرآن میں ہے، قرآن میں ہے، اب آپ پریشان ہوئے گا ہے نا، میں جواب دیتا ہوں، ہے قرآن میں، ارے یار بولے نا سبحان اللہ، حدیث میں بھی ہے قرآن میں بھی ہے۔ اب نے قرآن میں کہا، میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے کہ بچے تھے عیسیٰ علیہ السلام، ماں کو لوگوں نے تہمت لگائی، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام تھے بچے لیکن بولنا شروع کر دیے اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں میں اللہ کا بندہ اور نبی بن کر آیا ہوں، بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ جب عیسیٰ علیہ السلام بچے تھے 1 یا 2 دن کے، وہ پیدا ہوتے کہ جانتے ہیں کہ میں بندہ بھی ہوں اور نبی بھی ہوں، بولے نا سبحان اللہ، یہ جانتے ہیں تو پتا کیا چلا اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بچپن سے نہیں کہ عالم روحانیت سے کچھ طاقت عطا فرماتا ہے۔ قرآن میں ہے، بچہ بولا نا، عیسیٰ علیہ السلام بولے نا، قرآن کی ذکر کر رہا ہے، بولے ہاں ہے، بولے ہاں صحیح ہے۔ علامہ یوسف نبہانی حدیث بھی سن لیجیے، علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مالک اعلیٰ کتاب جامع الکرامات میں حدیث نقل کرتے فرماتے ہیں کہ حضرت جریج کا ایک واقعہ، بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے جن کا نام جریج تھا، ان پر بھی لوگوں نے تہمت لگائی تھی، ایک عورت نے کہا تھا یہ بچہ جریج کا ہے، تو حضور فرماتے ہیں اللہ کے ولی نے دعا کی تو بچہ بول اٹھا۔ بچے بولتے ہیں، تم کو کیا بتایا قرآن حدیث میں ہے، اور یہ بچہ عام بچہ نہیں تھا، یہ حسین کا بیٹا حسین کا نواسا تھا، بچہ نہیں، یہ عام تھوڑا ہی بچہ تھا، یہ حسنی حسینی سید تھا۔ غریب نواز مسکرائے، حدیث روایت میں آتا ہے کہ بچہ جب دودھ پی کے خاموش ہوا تو بچے کی خاموشی پر میرے غریب نواز جھولے میں اتنا ہنسے، بولو نا سبحان اللہ، اس نے ان کے ہنسنے کی آواز سارے گھر والے سن رہے ہیں۔ مجھے یہاں ایک بات کہنے دیجیے، میرے غریب نواز جب بچے تھے، بچپن میں کسی غریب کی تکلیف کو دیکھ نہ سکے، کسی غریب کی تکلیف کو، ماں کی گود میں ہے، جھولے میں ہے، غریب کے بچے کو روتا ہوا بھوکا میرے غریب نواز دیکھ نہیں سکے، آج تو گنبد کے سائے تلے اپنی مزار میں لیٹے لیٹے ہزاروں نہیں کروڑوں لوگ آتے ہیں غریب نواز کے آستانے پر، اور میرے خواجہ بازار میں لیٹے لیٹے کروٹیں بدلتے بھی ہیں اور غریبوں کی مصیبتوں کو دور جب بھی کر رہے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں۔ بس مانگنے والا چاہیے، ہاں بس مانگنے۔ مجھے ایک واقعہ یاد ہے، غریب نواز کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، اس کے کئی بیٹیاں تھے، حلال کی بات ہے، غریب نواز کی بارگاہ میں آیا، کسی نے کہا تھا بھائی تیرے اتنے بیٹیاں ہیں، کمائی کا ذریعہ بھی نہیں ہے، کماتا لیکن اتنے بچوں کی شادیاں کیا کرے گا، اجمیر چلے جا، یقین مضبوط ہو تو کام بنتا ہے، ہاں ورنہ کچھ نہیں۔ آپ اگر یہ پتھر ہے مٹھی ہے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، اس میں آرام کرنے والا ولی ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرم فرماتا ہے۔ اب غریب نواز کے آستانے پر آئے، حلال کی بات ہے کئی سال پہلے، وہ نعت خواں تھے، سننا ذرا، نعت خواں تھے، وہ بیٹھتے اجمیر کے پاس آئے، غریب نواز کے آستانے سے دعا کی سرکار غریب آدمی کو کچھ صدقہ مل جائے، کیونکہ میرے خواجہ کا درد وہ در ہے جب بادشاہی بھکاری بن کر آتے ہے نا۔ میرے کو ایک واقعہ اور یاد آ گیا، ایک فقیر تھا حلال میں، تو داتا صاحب کی غریب نواز کی گمبد کو دیکھ کر کہتا تھا خواجہ 10 روپے دے، چلا رہا تھا خواجہ 10 روپے دے، تو ایک وہابی وہاں پر، وہابی آتا نا آج کل، تو دیکھو درگاہوں میں اجمیر میں ایسا ہو رہا ہے وہ ایسا ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں دیکھو وہاں بھی آ کر ریسرچ کرنے کے لیے بھی آتے ہیں، خاص اور دیکھنے کے لیے آتے ہیں درگاہ میں ہوتا کیا ہو رہا ہے اس کے موقع پر، آپ دیکھتے جا کر اپنے تقریروں میں بولتے ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں سنو، تم
درگاہوں کے میلوں کو دیکھ کر جا کر اپنی تقریروں میں بولتے ہو کہ اجمیر درگاہ میں ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے. میں نے کہا تم غلطی جو پکڑتے ہو نا, ہمارے چند ایسے بچوں کی غلطی پکڑتے ہو جو دین سے دور ہے. جاہلوں کی غلطی پکڑ کر تم پورے سنی علماء کو بولتے ہو ایسے ہوتے ہیں سنی. نا سنی ابھی دیکھا کہا تم نے؟ تم چند جاہلوں کی غلطی کو پکڑ کر سب پر نہیں پڑ رہے. کپڑا اگر گندا ہے تھوڑا کونا تو پورا کپڑا گندا نہیں بولتے ہے نا. تو لہٰذا چند جاہلوں کی غلطی پکڑتے ہو اور اپنے تقریروں میں بولتے ہو. تمہارا نظریہ یہ ہے اور ہمارا نظریہ دیکھو, ہم تمہارے مولویوں کی غلطی پکڑ کر اپنے تقریروں میں بولتے ہیں. جاہل آدمی غلطی کرنا الگ بات ہے, مولوی صاحب غلطی کرنا الگ بات ہے. ہم تو تمہارے استادوں کی غلطی پکڑتے بابا, یا بیٹھ کر بولتے تمہارے استاد نے کتاب میں گستاخی لکھی, مولوی تمہاری غلطیاں کرتے ہیں. خیر غریب نواز کے آستانے میں آ گیا تھا وہ ابھی, پورے کہنے لگا یار اللہ سے مانگ. اس نے دیکھا خاموش رہے. خواجہ 10 روپے دے. ارے اللہ سے مانگ, خاموش رہے. خواجہ 10 روپے دے. بڑا غصہ آیا, انہیں اللہ سے نہیں مانگ رہا خواجہ سے مانگا. لکھا کہ جب حکم سے دیا یہ خاموش بیٹھ جا, لے 10 روپے, خاموش بیٹھ. انہیں 10 روپے لیا, لیکن غار خواجہ تیری شان, جو تجھ کو نہیں مانتا اسے دلا دیا. یہ میں نے کہا عقیدہ اگر مضبوط اس کو ملتا ہے. یہ مزار کو اگر پھٹا اور مٹھی چنڈا سمجھا دیں گے, اندر آرام کرنے والے ولی کو سمجھو. غور کرے, غریب نواز کے پاس وہ نعت خواں گئے, کہا حضور دعا کر لی اور نعت پڑھتے رہے تاکہ نعت پڑھے تو جو بھی صدقہ آئے گا بچوں کی شادی کریں گے. اب پڑھے, ایک دن پڑھے, صبح سے لے کر شام تک پڑھے, نماز کے بعد پڑھتے رہے, سارا دن پڑھتے رہے, کچھ نہیں ملا. صبر کرے, دوسرے دن گیا, فجر پڑھے, پھر نعت پڑھتے رہے, صبح ہو گئی, شام ہو گئی, عشاء تک ہو گئی, کچھ نہیں ملا. صبر کرے, تیسرے دن پھر نعت پڑھتے رہے, صبح سے شام ہو گئی. اور اس درمیان کیا ایک عورت خوالہ نہ آئی, آ کر آستان میں بیٹھی, خوالی گئی, بہت پیسہ مل گیا, تھیلی یوں سمٹ لی. ان کو آ گیا غصہ, ایک تو عورت اس کی آواز حرام, دوسرا آ کر غریب نواز کے پاس بیٹھ کر خوالی گئی تو اس کو مل جائے. میں 3 دن سے نعت پڑھ رہا ہوں, مجھے کچھ نہ ملے, یہ کیا انصاف ہے غریب نواز کا. ہاتھ میں لکڑی, چوکھٹ پہ انہوں نے لکڑی تھی ہاتھ میں, چوکھٹ پہ 3 بار مار کر غصے سے نکل گئے. چلو جانا ہے, اب گھر چلے جائیں گے, کچھ نہیں ملنے والا ہے. اب گھر کی طرف نکلے, راستے میں بزرگ ملے, بولے یہ نعت پڑھنے کا ہدیہ رکھ. بولے یار سبحان اللہ, یہ نعت پڑھنے کا ہدیہ رکھ لے. انہوں نے دیکھا کہ اس کے پاس سونے کے سکے رکھے ہوئے, کہا اب ہو کون, کہا ہمیں نہیں پوچھانا. بولے کہیں, کہا کرتا اٹھا کر بتایا, ابھی تو مار کر آ رہا ہے نا, نہیں پوچھانا. تینوں مارتے وہ ان کے پیٹ پر ہے. کہا میں معین الدین ہوں. کہا سرکار معاف کر دینا, میں 3 دن سے نعت پڑھ رہا تھا, مجھے کچھ نہیں ملا. ایک عورت آتی ہے, گاٹیا اس کو جب کا جبھی نوازتے ہیں, اس بات پر غصہ آ گیا تھا. تو غریب نواز کہتے ہیں سونا, وہ عورت آئی تو اس کی آواز کو میں نے پسند نہیں کیا, جلدی دے کر بھیجا دیا, لے چل. اور تو ہماری چوکھٹ پر کھڑ کر ہمارے نانا کی نعتیں پڑھ رہا تھا. ہمیں تو بھی پسند تھا, تیری آواز بھی پسند تھی, تیرے کلام بھی پسند تھے, ہم تو سن رہے تھے. بولے اور پڑھتے رہے. بولے اللہ سبحان اللہ. میں غریب نواز کا آستانہ وہ آستانہ آج بھی ہے. میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں مسلمانوں, غریب نواز بچپن میں کسی غریب کی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتے تھے, تو آج مزار میں لیٹے بھی کسی غریب کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ عقیدت سے مانگو, شرط یہ ہے یقین سے مانگو, ضرور عطا کرتے ہیں. لیکن ہاں, یہ ساری باتیں سننے کے ساتھ ساتھ غریب نواز سے کچھ تعلیمات پر بھی عمل کرنا ضروری ہے. میرے غریب نواز وہاں, میں آپ کو بچپن کے واقعات سناؤں تو کیونکہ وقت قریب آ گیا ہے, سن لیں, بہت تیزی سے بات ختم کر رہا ہوں. غریب نواز کی عمر 6 سال یا 7 سال کی تھی. آپ کے والد حضرت سیدنا غیاث الدین کا انتقال ہو گیا. آپ کی عمر 16 یا 17 سال کی تھی, آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. والدہ کا انتقال ہونے کے بعد آپ ایک انگور کا باغ تھا, اس میں آپ کام کرتے تھے. اور بچپن سے آپ کے کچھ ایسے کارنامے تھے کہ لوگ دیکھ کے کہتے تھے کہ عام بچہ نہیں, اللہ کا محبوب ہے. یہ بچپن سے آپ کے مزاج میں, آپ کے اندر یہ ساری چیزیں تھیں. آپ وہاں بم چکی چلاتے تھے. پھر وہاں پر ایک بزرگ ہے, غریب نواز نے ان کو بڑی عزت کے ساتھ بلایا, قریب بٹھایا اور ان کو انگور کا گوشہ پیش کیا. اس بزرگ نے انگور کھایا اور دیکھا یہ بچہ ہے, بڑی عزت کر رہا ہے, ادب کر رہا ہے, تو آپ نے اپنی جھولی سے ایک سوکھی روٹی دی, کہا کہ اس کو کھا لے. انہوں نے کھایا. غریب نواز اس سوکھی روٹی کا حصہ پیٹ میں گیا,
کچھ ایسا اثر تھا اس روٹی میں، آپ کو تھوڑی سی چکر آئی، آپ زمین پر تشریف لے کر گئے، جب ہوش آیا تو آپ کے دل سے جو تھوڑی بہت دنیا کی محبت تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ آپ نے سارا باغیچہ جو ہے نا اللہ کی راہ میں یعنی بیچا، اور سارا پیسہ اللہ کی راہ میں خیرات کیا، اور علم دین حاصل کرنے کے لیے، حالانکہ آپ 18 سال کی عمر میں روایت میں آتا ہے کہ حافظ قرآن آپ بن چکے تھے، بولے نا سبحان اللہ، حافظ قرآن بن چکے تھے۔ آپ جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے نا، اس انگور کے باغیچے میں بیٹھ کر غریب نواز قرآن بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے نا تو جنات قرآن سننے کے لیے آیا کرتے تھے، اور غریب نواز جب تک قرآن پڑھتے نا تو سارا کام باغیچے کا وہ جن کر کر چلے جاتے تھے، صرف آواز بھی سنتے تھے اور کام بھی کرتے تھے۔ یہ میرے غریب نواز کی خیر میں کیا بتاؤں کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ پھر بھی آپ نے اس باغیچے کو بیچا، سارا پیسہ غریبوں میں لٹایا۔ یہ ایک فقیر ہوتا ہے، اور یہ فقیر وہ فقیر نہیں جو یہ مانگتے پھر رہے۔ ان فقیروں کی بات اگر کوئی ولی کے آگے فقیر کا لفظ آئے تو یہ صرف اللہ کے محتاج ہوتے ہیں، اور ان فقیر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی محبت ہے ہی نہیں ان کے دل میں سوائے اللہ کے، جس کا دل رب کے علاوہ سب چیز کے لیے خالی ہو جائے، اس کو حقیقت کے معنوں میں فقیر کہتے ہیں۔ ہاں، یہ فقیر ہے جو بھیک مانگ لیتے ہیں، جو ہٹے کٹے ہو کر بھی بھیک مانگ رہا ہے، خیر ایسوں کو دینا بھی جائز نہیں ہے، جو ہٹے کٹے ہو ایسوں کو دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اب سنتے چلیے، خواجہ غریب نواز وہاں سے سارا مال، یعنی توکل اللہ پر بڑا مضبوط تھا غریب نواز کا، کیوں نہ ہو حسین کے بیٹے ہیں، کیوں نہ ہو حسن کے نواسے ہیں، توکل تو ہوگا نا، مضبوط ہوگا نا، تو لہٰذا حسن حسینی ہے۔ آپ وہاں سے نکلے، سمرقند آئے۔ کیوں آئے غریب نواز اپنے علاقے کو چھوڑ کے؟ کہ سمرقند میں بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے بزرگان وہاں تھے، تو علم حاصل کرنے کے لیے غریب نواز سمرقند آئے، بخارا گئے، سمرقند گئے، بڑے بڑے استادوں سے پڑھا، حفظ تو کر چکے تھے، عالم بنے، بولتے رہے سبحان اللہ، محدث بنے، فقیہ بنے، مفتی بنے۔ معلوم کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ جاہلوں کو ولایت نہیں دیتا۔ آج بھی اگر آپ کسی کے مرید بن رہے ہیں تو آج لوگ نا کئی لوگ کہتے ہیں ہم ان کے مرید بنے تھے، بعد میں معلوم ہوا دھوکے باز ہے۔ میں نے کہا دیکھو کہ انہوں ہے کیا، پہلے ان کو دیکھو، ان کے ہاتھ میں 10 انگوٹھیاں ہیں، ضرورت سے زیادہ بال ان کے پیٹھ تک لٹکے ہوئے ہیں، ضرورت سے زیادہ، پیچھے سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ سلمہ ہے یا سلیم ہے۔ ایسوں کو تم پیر بناؤ گے، 10 انگوٹھیاں پہننے والوں کو، گانجا پینے والوں کو، گانجے کے سگریٹ پینے والوں کو نہ ان کو حرام پتہ ہے نہ حلال پتہ ہے۔ ان کو جا کر صحیح مسلم میں بیٹھ کر پوچھو کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنے سنتیں ہیں، کتنے مستحبات ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ نہ انہوں نماز کے بارے میں صحیح آپ کو بتا سکتے، نہ روزے کے بارے میں آپ کو صحیح بتا سکتے، نہ حج کے بارے میں آپ کو صحیح بتا سکتے، نہ خود وہ عمل کرتے ہیں، داڑھی پہلے سے صفائی کری ہوئی ہوتی ہے، اور کہتے ہم طریقت والے ہیں، ہم دل سے نماز پڑھنے والے ہیں، نمازوں کو کوئی پتہ نہیں، حسد، غیبت، چغلی، لڑائی جھگڑے کی بات کرنے والے، ایسوں کو لوگ تعجب ہوتا ہے۔ آج کے دور میں ایسے لوگ کو بھی لوگ پیر مانتے ہیں۔ ایک بچہ مجھ کو آ کر بولا حضرت میں ایک جنے میں کو بولے ہمارے بھائی کے مرید بن جاؤ۔ میں بولا ٹھیک ہے بھائی، آپ مرید تو بننا ہے، مستحب کام ہے۔ کہاں ہے آپ کے بھائی؟ بولے چلو میں لے کے چلتا ہوں۔ میں ان کے سنگات گیا، میرے ساتھ ایک بچہ خود آ کر بولا میں اس کو سنا رہا ہوں آج کے دور میں ہو کیا رہا ہے۔ دیکھیے آپ پیری مریدی پر جو ڈھنگ چل رہے ہیں اس پر بھی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا چلو ہمارے بھائی کے پاس چلتا ہوں، لے کے آپ چل کر مرید بن جاؤ۔ میں سمجھا چلو بھائی پیر صاحب ہے، چلے ملنے۔ کہاں گئے؟ اب گئے ہم سیدھا گئے تو ایک تھیٹر کے پاس رکے۔ انہوں نے کہتے بھائی یہ تھیٹر ہے؟ بولا ہاں، اندر ہمارے بھائی ٹکٹ بلاک کرتے، ان کے مرید بننا ہے۔ استغفر اللہ، تھوڑا مسکرائی واللہ حول بھی پڑھ رہے ہیں، کیا دور آ گیا۔ تو بولے تھیٹر میں ٹکٹ بلاک کرنے والا پیر ہوتا ہے، ان کے مرید بنے؟ تو انہوں نے بولا ارے کئی مریدہ ہیں جو ان کے یہ لوگ بیوقوفوں کے۔ غالب کا شعر یاد آ گیا کہ ایک بیوقوف ڈھونڈو تو غالب 1000 ملتے ہیں۔ تو لہٰذا بیوقوف کون بیوقوفی بن سکتا ہے؟ لہٰذا ولی جو ہوتا ہے، اللہ کا محبوب جو ہوتا ہے، آپ چاہے غوث اعظم کے بارے میں پڑھے، غریب نواز کے بارے میں پڑھے، بندہ نواز کے بارے میں پڑھے، نظام الدین اولیاء کے بارے میں پڑھے، بڑے بڑے اولیاء کرام کو دیکھے، پہلے انہوں نے علم حاصل کیا، بعد میں مرید بنے۔ بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ تو پہلے آپ کم سے کم اتنا تو علم حاصل کرو، مرید کس کے بننا ہے۔ اتنا علم آپ کو بھی حاصل کرنا ضروری ہے بھائی
جب آپ جا کے کسی کو مرید بنو تو دھوکہ نہیں کھائیں گے، پہلے آپ علم حاصل نہیں کرتے تو اور ایسے جاہلوں کے سامنے اٹکیں گے۔ لہٰذا جاہل جو لوگ ہوتے ہیں، ان پڑھ، گانجا پینے والے، 10 20 انگوٹھیاں دیکھے، ایسے جاہلوں کو اللہ اپنا قرب عطا نہیں کرتا، کیونکہ اللہ جب اپنا کسی کو قرب عطا کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا کسی کو ولی بنانا چاہتا ہے، اگر وہ جاہل بھی ہے تو پہلے اس کو علم دیتا ہے، بعد میں ولایت عطا کرتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، حیدرآباد کی سرور نگر میں ان کا مزار ہے، چشتی سلسلے کے بزرگ ہیں، ہاں بولے نا سبحان اللہ۔ میں اتوار کے دن بڑا جلسہ رکھ رہا ہوں اسی مسجد میں، جشن غریب نواز، وہاں پر بتاؤں گا چشتیوں کی خدمت کیسی رہی ہے پورے ہندوستان میں، چشتیوں کی خدمت کیسے رہی ہے، اور واحد ایک ایسا سلسلہ ہے چشتی سلسلہ غریب نواز کا، جن میں غریب نواز کے بعد ایک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک بڑے بڑے اولیاء کرام آئے، بولو نا سبحان اللہ، بڑے بڑے۔ آپ دیکھیں غریب نواز کے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاک، ان کے خلیفہ بابا فرید گنج شکر، ان کے خلیفہ نظام الدین اولیاء، ان کے خلیفہ نصیر الدین روشن چراغ دہلوی، ان کے خلیفہ خواجہ بندہ نواز کے سودراز رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے۔ اب ان کے خلفاء کی بات کروں تو یہ خود بھی بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں، ان کے مریدوں کے میرے، تو میں انشاءاللہ اتوار کے دن بتاؤں گا کہ چشتیوں کے ایک واحد سلسلہ چشتی ایسا ہے جن کے بڑے بڑے خلفاء خود اپنے وقت کے خطوب اور ابدال گزرے ہیں۔ خیر، حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیوانوں غور کرو، یا حیدرآباد کے ایک بزرگ ہے، پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن اللہ نے ان کے دل میں علم ڈال دیا تھا، وہ ڈھیل دیا تھا۔ ان کا نام شاہ محمد کلیان تھا، سرور نگر بس اسٹاپ میں اندر جائے، آج بھی ان کی مزار ہے۔ ان کا تکیہ کلام تھا اللہ کے حکم والے، عرفیت میں ان کو اللہ کے حکم والے کہتے، کیونکہ ہر وقت کہتے تھے، کوئی بولتا حضرت آئیے یہاں بیٹھیے، ہاں اللہ کے حکم سے بیٹھ جاتا ہوں، حضرت آئیے کھانا کھائیے، ہاں اللہ کے حکم سے کھانا کھا لیتا ہوں، حضرت پانی پیجیے، ہاں اللہ کے حکم سے پانی پی لیتا ہوں۔ اور مکہ مسجد میں 45 سال ہوا ان کا انتقال ہو گیا، زیادہ وقت نہیں ہو، 45 سال پہلے مکہ مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے کے بعد مسجد کے حوض کے پاس ٹھہر کر آواز لگاتے تھے اللہ کے حکم سے۔ یقین جانو وہ لفظ میں جو ہوتا تھا، ایک آپ اللہ کہتے ہیں، کبھی اللہ کے ولیوں سے لفظ اللہ رحم سنو، اس کی چاشنی، اس کی مٹھاس، اس کا اثر آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو آواز سے پورا مکہ مسجد گونجتی تھی، لوگ بڑی عزت کرتے تھے، لیکن ان کے بارے میں آتا ہے بظاہر پڑھے لکھے تو نہیں تھے، اگر کوئی مرید اور کوئی آپ کا چاہنے والا کوئی سوال کرتا تو آپ قرآن حدیث سے جواب دیا کرتے تھے۔ بھائی پڑھے لکھے نہیں تھے پھر کیوں؟ کیونکہ اللہ علم لدنی اس کو کہتے ہیں، سینے میں علم گوڑا۔ میں بتانا سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ پہلے علم دیتا ہے، بعد میں ولایت دیتا ہے، جاہلوں کو ولایت دیتا نہیں۔ یہ چرس پینے والے گانجا، جیسا وہابیوں سے پریشانی، ان سے بھی ہمیں پریشانی ہے بھائی، آپ ان سے بھی دور رہے۔ غریب نواز پڑھے، اتنا پڑھے کہ آپ فقیہ محدث سب بن گئے، بننے کے بعد پیر کی تلاش میں نکلے۔ اب دیکھیں آپ پیروں کا طریقہ، پہلے علم حاصل کرے، بعد میں مرید بنے، آپ یہ طریقہ۔ اور بہت سے معلوم ہوا بغداد کی جامع مسجد مسجد جنید میں آپ بیٹھے تھے، وہاں خواجہ عثمان ہارونی غریب نواز کے پیر اور آنا تھا، غریب نواز نے دیکھا اور حضور اب اپنی غلامی میں لے لیجیے۔ غریب نواز کو جیسے ہی نظر دیکھی، آپ نے اسی وقت غریب نواز کو مرید بنایا۔ اور خواجہ عثمان ہارونی کون ہے جانتے آپ؟ کیا عبادت ان کی تھی؟ ہر نماز کے بعد غیب سے آواز آتی تھی۔ آپ جب خواجہ عثمان ہارونی غریب نواز کے پیر کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، ہر نماز کے بعد جب اب بھی آپ نماز پڑھتے عثمان ہارونی، آواز آتی تھی غیب سے، عثمان ہم تیری عبادت سے خوش ہیں، مانگنا کیا مانگتا ہے؟ غیب سے کیا عبادت تھی ہوگی کہ غیب سے آواز آتی ہے، مانگنا کیا مانگتا ہے؟ تو ہم میرے عثمان ہارونی، یہ کیا طریقہ ہے؟ دیکھو تصوف طریقہ میں پہلا یہ طریقہ ہے، اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ دو۔ یہ پیر کہاں سے ہو گئے بھائی جو دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں؟ خیر، تو خواجہ عثمان ہارونی کہتے تھے اے اللہ، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی مغفرت کر دے۔ جب بھی آواز آتی تھی آپ یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ بس کچھ نہیں چاہتا ہوں، بس میرے مصطفیٰ کے غلاموں کو معاف کر دے، امت کو معاف کر دے۔ تو ہم نے آواز آتی تھی عثمان ہم نے تیرے خاطر اس امت کے 30,000 گناہگاروں کو معاف کر دیا۔ ہر نماز کے بعد آواز آتی اور ہر آواز میں آپ یہی کہتے بس اس امت کو معاف کر دے، اور ہر آواز میں یہ آتا 30,000 کو۔ اب دعا کرو کہ اللہ ان 30,000 میں ہمارا بھی نام داخل فرما، اللہ ہمارا بھی نام۔ یہ عثمان ہارونی ہے غریب نواز کے پیر و مرشد، جن کی عبادت سے خوش ہو کر غیب سے آواز آیا کرتی تھی۔ یہ ایک کرامت سنا رہا ہو نہ، اور بھی کرامتیں آپ کے بہت زیادہ مشہور ہے۔ جب خواجہ غریب نواز ان کے مرید بنے نا، مرید بننے کے بعد روایت میں آتا ہے
کہ مرید بننے سے پہلے ہمیشہ خواجہ عثمان ہارونی مسجد کی دروازے کی طرف دیکھتے رہتے، گویا کہ کسی کا انتظار ہوتا۔ جب معین الدین غریب نواز مرید بن گئے، بننے کے بعد دیکھنا بند کر دیا، لوگوں نے کہا حضور کیا مطلب جس کا انتظار تھا وہ آ گیا، یہ غیب سے ہمیں پتا تھا کہ اب غریب نواز مرید ہونے کے بعد 20 سال تک غریب نواز کی کتاب ہے انیس الارواح، کتاب کا نام انیس الارواح، کتاب کا نام خود غریب نواز نے لکھا ہے۔ آپ اس میں جا کر دیکھیں، غریب نواز کہتے ہیں مرید بننے کے بعد میں 20 سال تک اپنے شیخ کی خدمت میں رہا۔ اچھا کرتے کیا تھے غریب نواز؟ پیر مرید بننے کے بعد پیر کی خدمت۔ آج تو نظام الدین اولیاء کی بات مجھے یاد آ گئی، مرید بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک رسمی ہوتا ہے ایک حقیقی ہوتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نظام الدین اولیاء کہہ رہے ہیں۔ فوائد الفوائد کتاب کا نام ہے، اس کتاب میں نظام الدین اولیاء خود کہتے ہیں مرید کی بھی دو قسمیں ہیں بھائی، ایک رسمی مرید بنا بس اب کب دکھیں گے بھائی؟ وہ رسم میں دکھیں گے، کب دکھیں گے؟ فاتحہ میں دکھیں گے، کہا یہ رسمی مرید ہے، رسم کی طرح رسم کا چلے گا۔ اور یہ ایک حقیقی مرید ہوتا ہے جو ہر وقت پیر کی خدمت میں ضرور رہتا ہے۔ 20 سال غریب نواز پیر کی خدمت میں رہے، اور اس 20 سالوں میں ہم نے کیا حضور آپ کرتے کیا تھے؟ تو غریب نواز خود اپنی کتاب میں غریب نواز لکھتے ہیں کہ میں 20 سال پیر کی خدمت میں رہا، اور کیا کرتا تھا جہاں بھی میرا پیر جاتا پیر کا بستر اپنے سر پر رکھ کر پھرتا تھا۔ بولے یار سبحان اللہ، پیر و مرشد کی اہمیت اگر آپ کو سمجھ جائے نا تو سینہ کھل جائے گا نا۔ کیا کرتے تھے؟ کہا پیر کا بستر سر پر لے کر پھرتا تھا، اور جہاں میرا پیر نالین چھوڑتا وہ نالین کو ہاتھ میں لے کر بیٹھتا تھا۔ یہ وقت کا معین الدین منافع۔ وہاں سے غریب نواز میں کہتا ہوں 20 سال خدمت کے بعد نوازش ہوئی، مکہ گئے، مدینہ گئے، مکہ سے بھی آواز آئی کعبۃ اللہ سے بھی کہ ہم نے معین الدین کو قبول کیا۔ آپ مدینہ پاک گئے، مدینہ میں قبر مبارک سے آواز آئی معین الدین جاؤ، ہم نے آپ کو قطب الاقطاب بنایا، ہندوستان کی طرف چلے جاؤ۔ آپ کو مدینے سے جب اشارہ ملا آپ وہاں مدینہ پاک سے بغداد آئے، غوث اعظم کی بھی پاس بیٹھے، بولے اللہ سبحان اللہ۔ یہاں اختلاف ہے، بعض نے کہا نہیں غوث اعظم سے ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو غوث اعظم کا بالکل 90 سال کے قریب غوث اعظم کی عمر تھی، اور غریب نواز 30 یا 35 سال کے تھے جب غوث اعظم کی خدمت میں آئے تھے۔ تاریخ کے حساب سے بات بتا رہا ہوں، بالکل اینڈ میں غوث اعظم دنیا سے جانے والے ہیں، غریب نواز آئے اور ایک کمرے کے اندر، ایک ہی کمرے کے اندر غوث اعظم اور غریب نواز بیٹھ کر ساری رات عبادت کرتے تھے، اور ایک دن نہیں 52 دن، بعض روایت میں آتا ہے 6 مہینے تک ایک کمرے میں غوث اعظم اور غریب نواز بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ کیا نوازے ہوں گے میرے پیر غوث اعظم نے، کیا نوازا ہوگا، کس طرح نوازا ہوگا۔ کہا غوث پاک نے جاؤ ہم نے ہندوستان کا بادشاہی تمہیں دی، کیونکہ جب تک غوث اعظم کی سین نہ ہو ولی کو ولایت ملتی نہیں آج بھی، اس وقت نہیں آج بھی نہیں ملتی۔ غوث اعظم نے کہا کہ جاؤ آپ وہاں سے غریب نواز، اب دیکھیں عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، سب کچھ ہے، مرید بھی ہے، خلیفہ بھی ہے۔ اب خواجہ عثمان ہارونی بھی کہہ دیے، اللہ رسول نے بھی کہا کہ جاؤ، غوث اعظم بھی کہتے جاؤ، سیدھا بغداد سے روڈ سے ہوتے ہوئے جب ہندوستان آنا ہوتا ہے، آج بھی دیکھیں اگر آپ بغداد سے یا ایران سے ہندوستان انڈیا آنا چاہتے ہیں، اگر روڈ سے راستہ آج بھی ہے تو آپ کو لاہور سے ہوتے ہوئے دلی آنا پڑتا ہے، لاہور سے ہوتے ہوئے دلی آنا پڑتا ہے۔ تو غریب نواز لاہور کو ہے، اور لاہور میں اللہ کے بہت بڑے ولی داتا صاحب کی مزار، وہاں جا کر غریب نواز 40 دن کا چلا کر رہے ہیں، وہاں 40 دن غریب نواز بیٹھتے ہیں۔ مجھے بتائیے غریب نواز کی بدولت ہمیں دین سمجھ میں آیا، قرآن حدیث سمجھ میں آ گیا، اور آج انہی کی بدولت ہم ہماری زبانوں پر کلمہ ہے۔ غریب نواز کی نظر میں درگاہوں کی زیارت کرنا حرام ہوتا، شرک ہوتا، غلط ہوتا، تو کیا غریب نواز داتا صاحب کی مزار پر جاتے؟ ارے خود آنے سے پہلے غریب نواز داتا صاحب کی مزار پر جاتے ہیں، اور وہاں جا کر 40 دن کا چلا کرتے، 40 دن کا چلا کرنے کے بعد وہاں سے نکل کر غریب نواز داتا صاحب سے فیض لیتے ہوئے دہلی آئے، اور ادھر دہلی میں جو حال تھا اور راجستھان جو علاقہ تھا، پرتھوی راج جس کا نام تھا، اس کی ماں نجومی تھی، نجومی، اور اس ماں نے پہلے بتا دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا، ایک نوجوان ایسے بزرگ شکل کے آئیں گے، یہ تیری سلطنت کو تہس نہس کر دیں گے۔ کیونکہ ماں نجومی تھی، لیکن اس کو کہتے ہیں مسعون کہتے ہیں، یعنی بعد غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ کافروں کے دل میں بھی ڈال دیتا ہے، اور وہ ماں تھی جان گئے، اور اس پرتھوی راج کے ماں نے
جب یہ بات کہا تو خیر بارڈر پہ روکنے کی بڑی کوشش کی گئی، لیکن جس کو اللہ اس کے رسول نے مدینہ پاک بھیجا ہو اس کو کون، میں بارڈر کے واقعات چھوڑ رہا ہوں، ورنہ ایک پجاری آیا تھا غریب نواز کو دلی کے بارڈر پہ روکا کہ آپ جانے نہیں دیں گے، آپ کو جانے نہیں دیں گے، آپ بہت بڑے درویش ہیں، آپ بہت بڑے ولی ہیں۔ بولے ہاں دیکھیں میں کیا ہوں، آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ تو اس نے کیا کیا، ہوا میں اڑا۔ غریب نواز دیکھتے رہے، وہ پجاری دلی کا، میں ہوا میں اڑ رہا ہے، بولے میں یہ ہوں، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا آج میرے کی طرف، مجھے راجا نے کہا کہ تمہیں روکو، اب میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ غریب نواز تم ایسا کر کر بتا سکتے ہو؟ ہوا میں اڑا۔ میرے غریب نواز مسکرائے، فرمایا یہ تو میرا فقیر میرا مرید ہی کر لے گا۔ بولے یار سبحان اللہ، کہا یہ میرا مرید ہے نا یہ کرے گا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ساتھ تھے، کہا قطب الدین تو جا، اور اب وہ آسمان پہ ہوا میں اڑنے لگے، جہاں پجاری کی حد ختم ہو گئی قطب الدین بختیار کاکی اس کے آگے گئے اور نیچے بیٹھ کر کہا اور آنا اوپر، کہا میری تو حد یہاں پر ہے۔ قطب الدین کاکی کہتے ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی میرے پیر نے تو اس سے آگے مجھے حد عطا فرمائی ہے، یہ تو ہماری شروعات ہے، اس کے آگے ہم جا سکتے ہیں۔ خیر یہ کرامت کو دیکھ کر پجاری مسلمان ہو۔ میرے غریب نواز نے کسی کو تنگ کیا، نہ کسی کو معاذ اللہ تلوار سے مسلمان کیا، بس اخلاق سے مسلمان کیا، اور جو اخلاق سے نہیں مانتا وہ کرامت دیکھ کر مان لیتا ہے۔ ورنہ دیکھیں چھوت اچھوت کو آج بھی غیر مسلم مانتے۔ راجپوتہ میں اجمیر جو علاقہ تھا، جو کئی راجاؤں کا راجا تھا پرتھوی راج، اس کے خود آپ جا کر دیکھیں، تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں کہ اجمیر میں رہنے والے چھوت اچھوت کے اتنے گرویدہ تھے، یعنی وہ اپنے سے کم تر غیر مسلم کو اپنے مندر میں آنے نہیں دیتے تھے۔ راجاؤں کی مندر الگ ہے، اس کی مندر الگ ہے، وہ اچھوت ہے، ہم برمن ہے، وہ ہے، یہ ہے۔ اس طرح کے مزاج اجمیر میں بنا کر رکھا تھا کہ غریب بیچارہ کسی بڑے کے قریب بیٹھ نہیں سکتا، اور کوئی اچھوت جو ہے کسی قریب جا نہیں سکتا، برمن کے قریب جا نہیں سکتا۔ یہ ماحول تھا اجمیر کا۔ سخت قسم کے لوگ، مزاج سختی، ان کی سوچ سختی، جو کہہ دے کوئی ان کو جھکا نہیں سکتا۔ اڑیل قسم کی قوم تھی اجمیر کے رہنے والے۔ آج بھی دیکھیں بات، اڑیل قسم کے لوگ گاؤں میں رہتے ہیں نا، آج بھی ان کو جلدی قرآن کی بات سے نہیں مانتے، حدیث نہیں مانتے بھائی، اپنی بات مانیں گے، اڑیل قسم کے۔ تو راجستھان میں جتنی قوم تھی بڑی اڑیل قسم کی قوم تھی، ایسے اڑیل قسم کے قوم میں جانا، بیٹھنا، ان کی مزاج کو نرم کرنا، ان کے اخلاق کو سدھارنا، یہ میرے خواجہ کے حصے میں آیا ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ گئے غریب نواز، اب جہاں جا کے کچھ کیا کرے، نہ تلوار تھی، نہ جھگڑا تھا، نہ فقیروں کی ٹولی تھی۔ میرے غریب نواز کا لباس بھی ایسا تھا، جس لباس کو آپ ایک لباس پہنتے تھے، جب وہ پرانا ہو جاتا تو اس کو اپنے ہاتھ سے پیمن لگاتے تھے۔ یہ نہ سمجھے کہ کچھ نہ تھا، ہاں دل میں دنیا کی محبت نہ تھی، یہ نہ سمجھے کچھ نہ تھا، فقیر تھے معاذ اللہ، نہ فقیر باوانا فقیر کہہ رہا ہوں غریب نواز کو، لیکن وہ فقیر نہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ فقیر تو اس کو کہتے ہیں جو سوائے اللہ کے صرف اپنے دل کو سب کے لیے خالی کر دے۔ ورنہ میرے غریب نواز چاہتے تھے بھائی، غریب نواز کے پاس روزانہ لنگر چلتا تھا، مرید آ کر کہتا حضور آج پکوان کرنا ہے، میرے غریب نواز مسلح ہٹاتے، بولو نا سبحان اللہ، مسلح ہٹاتے، جو دیکھتا کہ مسلح کے نیچے سونے چاندی کی لہر بہ رہی ہے، کہا جتنا ضرورت ہے اٹھا لیا، غریبوں کو کھانا کھلا۔ یہ نہ سمجھا کچھ نہ تھا۔ آپ کہہ رہے کہ پیون لگائے تھے، میں نے کہا ان کی عاجزی ان کے ساری تھی، انہیں بتانا مقصود تھا اپنے اخلاق سے۔ جب غریب نواز اجمیر گئے، میں اونٹ والا واقعہ چھوڑ رہا ہوں کیونکہ بار بار آپ سنتے رہتے ہیں، میں کچھ اخلاق کی بات بتا رہا ہوں۔ غریب نواز ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے جن کو اجمیر میں کوئی منہ نہیں لگاتا تھا۔ ارے بولو سبحان اللہ، جن کو سارے اجمیر میں کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، کہتا تو یہ اچھوت ہے، یہ ہمارے لیے منوس ہے، اس کو ہم قریب آنے نہیں دیں گے، بیٹھنے نہیں دیں گے۔ غریب نواز کہتے ہیں آپ میرے ساتھ بیٹھ، ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا۔ ہمارا اسلام یہ چھوت اچھوت منوسیت کو ختم کرتا ہے، ایک انسان محبت اور پیغام دیتا ہے ہمارا اسلام۔ یہ اخلاق اور کردار کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے، نہ ان کو تلوار کی ضرورت، نہ زبردستی ان کو کیا جاتا، ابھی مسلمان ہونے تو مار دو گے۔ آج سیاستدان کہتے ہیں، لوگ اجمیر والے معاذ اللہ، کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ معین الدین آئے زبردستی لوگوں کو مسلمان کرے۔ میں نے کہا زبردستی کرو، ڈھونگ کر رہے ہو تم، غلط بات عوام بتا رہے ہو۔ میرے غریب نواز کے بعد نہ فوج تھی،
نہ دیکھے جو زمین کے لیے آئے، دنیا میں ہندوستان میں جو زمین کے لیے آئے لوگ اس کو شہاب الدین غوری کہتے ہیں، اور جو دین کے لیے آئے اس کو لوگ معین الدین غریب نواز کہتے ہیں۔ وہ زمین کے لیے تھوڑا ہی آئے تھے، دین کے لیے آئے تھے، اخلاق کے لیے آئے تھے۔ ایک آدمی آ کر بغل میں خنجر لیے ہوئے غریب نواز کو مارنے کے لیے آیا، میں نے کہا میری سرکار غریب اخلاق سے ہی سامنے والے کو گرفتار کر دے۔ آیا قریب ہاتھ ملنے کے لیے، غریب نواز نے کہا بیٹا مارنے آیا نا مار۔ وہ کانپ گیا، کہا حضور آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا اللہ ہمارے کو غیب کی باتیں بتاتا ہے۔ مارنے آیا نا بیٹا، یہ فقیر مار لینا، کیا کرتا ہے مارنے آیا۔ نہ ہم یہاں زمین کے لیے آئے ہیں، نہ راجا کی کرسی کے لیے آئے ہیں، نہ دولت کے لیے آئے ہیں۔ معین الدین آیا ہے تو دین کو بالا کرنے کے لیے آیا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، نہ زمین، نہ دولت، نہ پیسہ، نہ حکومت، نہ راجا۔ اس لیے آپ بار بار پرتھوی راج کو کہتے تھے اگر تو اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا مت کر، لیکن غریبوں پر ظلم کرنا چھوڑ دے، مت کر اسلام کو قبول۔ میں زبردستی نہیں کرتا تو اسلام قبول کر، مت کر، لیکن غریبوں پر ظلم کرنا چھوڑ دے۔ پھر بھی وہ کرتا تھا، اس لیے آپ نے کہا تھا اب ہم نے شہاب الدین کو یعنی پرتھوی راج کو شہاب الدین کے حوالے کر دیا۔ غریب نواز رضی اللہ اخلاق سے اسلام پھیلا، اس خنجر چھوڑا، اس نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو، بولے نا سبحان اللہ۔ جہاں اخلاق سے بات بن جاتی تو لوگ مسلمان ہو جاتے، اور جہاں کرامت دکھانا پڑتا تو دین کی سچائی بھی تو بتانا پڑتا ہے نا، خدا کی طاقت بھی تو بتانا پڑتا نا، نبی کی عظمت بھی تو بتانا پڑتا ہے نا۔ تو لہٰذا آپ نے دیکھا کچھ جوگی تھے 6 مہینے تک کچھ نہیں کھاتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، 6 مہینے میں ایک بار کھاتے تھے۔ جوگی تھے، غیر مسلم تھے، اور انہوں نے نفس کو اتنا پاک کر لیا تھا، مجاہدہ کرتے کرتے جو بھی آتا اس کے دل کی بات بتا دیتے، اور لوگ کہتے حیران ہو جاتے۔ لیکن غریب نواز گئے، کہا کہ آگ کی پوجا کرتے کیوں؟ کہا اس کے لیے کرتے کہ ہمیں جلائے نا۔ تو غریب نواز آگ کو نہیں، آگ کو بنانے والے رب کی پوجا کرو۔ بولے کیوں؟ بولے اسی کی عبادت کرو، بغیر اس کے حکم سے آگ بھی کچھ نہیں کرتے۔ کیا کرتے ہو؟ تو غریب نواز کہا ٹھیک ہے تم کتنے مہینے سے عبادت کرو؟ کئی سال سے کر رہے، تو اپنا ہاتھ ڈالو اس آگ میں۔ ان جوگیوں نے کہا ہم ہاتھ ڈالیں گے تو آگ جلا دے گی۔ تو کہا دیکھو میں جس کی عبادت کرتا ہوں اس رب کے حکم سے میرے ہاتھ تو دور کی بات ہے میرے چپل کو بھی یہ نہیں جلائے گی۔ یہ کہہ کر غریب نواز نے نالین ڈالا، اور کچھ دیر کے بعد نالین کو نکالا تو اس نالین کی رسی کو تک، رسی تو دور کے تاکے کو جلا نہیں سکی۔ اس کرامت کو دیکھ کر جو کہاں زبردستی کی، کہاں ظلم کیا، کہاں میرے غریب نواز اخلاق سے، کردار سے، پیار سے، محبت سے، امن سے، شانتی سے لوگوں میں دین پھیلاتے رہے، اور وقت نے دیکھا آپ کے ہاتھ میں 99 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ چھوت کو آپ نے ختم کیا، منوسیت کو آپ نے ختم کیا، اخلاق سے، کردار سے، پیار سے، محبت سے۔ اور راجا کو بار بار کہا پرتھوی راج کو میں حکومت کے لیے نہیں آیا ہوں، میں کرسی کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تیری شان و شوکت کے لیے نہیں آیا ہوں، اگر تو کلمہ نہیں پڑھتا تو مت پڑھ، کوئی زبردستی نہیں ہے، ہم تجھے زبردستی نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن کسی غریب پر ظلم نہ کر۔ لیکن وہ خاموش نہیں رہتا تھا، ظلم کرتا رہا۔ تب آپ کی زبان سے نکلا کہ اب ہم تجھے زندہ گرفتار کرا دیں گے۔ شہاب الدین غوری غزنی گیا ہوا تھا، واپس آیا، 150 راجاؤں کی فوج لے کر پرتھوی راج نے شہاب الدین غوری سے لڑنا چاہا۔ غریب نواز کی دعا کام کر گئی، اور جو ہے شہاب الدین غوری کامیاب ہوا، پرتھوی راج پکڑا گیا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ اب جب یہ اجمیر آیا تو یہ سمجھتا تھا شہاب الدین غوری کہ میں اس علاقے میں یعنی اجمیر کے اس علاقے میں میں تنہا مسلمان ہوں جو آ رہا ہوں، لیکن جب وہ اجمیر کے اندر آیا تو اس کو مغرب کا ٹائم تھا، اذان کی آواز آئی، وہ پریشان ہوا، وہ بادشاہ کہنے لگا ارے میں تو یہ سمجھتا تھا کہ اس اجمیر کے اس علاقے میں تنہا مسلمان میں ہوگا، لیکن مغرب کی اذان ہو رہی ہے، معلوم کیا گیا؟ کہا یہاں ایک درویش آئے ہوئے ہیں، ان کے مرید ہیں، انہوں نے اذان دی ہے۔ تو اس نے کہا کہ درویش ہے، میں سر سے اپنی تاج نکالتا ہوں۔ شہاب الدین غوری نے تاج نکالا، عام مسلمانوں کے کپڑے پہنے، گیا غریب نواز کے پیچھے نماز مغرب ادا کی، اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد لوگ ہٹتے گئے، یہ مسافہ کرنے آگے بڑھتا گیا، لوگ ہٹتے گئے، جب ہٹتے بادشاہ غریب نواز کو دیکھتا ہے، دیکھتے ہی چیخ مار کر کہتا ہے ارے یہ تو وہی بزرگ ہے جنہوں نے مجھے خواب میں آ کر کہا تھا شہاب الدین ہمیں ہندوستان کا بادشاہی تجھے عطا کر دی ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اور سب سے پہلے ہندوستان کا بادشاہ شہاب الدین غوری وہ پیروں کا ماننے والا تھا اور غریب نواز کا مرید اور چشتی تھا۔ جتنے بادشاہ گزرے کسی نہ کسی پیر کے ضرور مرید تھے۔ علاؤالدین خلجی کو دیکھے نظام الدین اولیاء کا مرید ہے، اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھے 22 خواجہ کے مرید ہے،
کہیں نہ کہیں آپ دیکھ لیں بڑے بڑے اولیاء کے بعد. میں بتانا چاہتا ہوں چاہے وہ چشتیوں کا فیض آپ غریب نواز نے پورے ہندوستان میں اسلام پھیلایا, شہاب الدین غوری اور ان کے نائب کو دیکھ لے قطب الدین ایبک, ان کے نائب کو دیکھے شمس الدین التمش, یہ سب کے سب چشتی تھے. بادشاہ بھی چشتی تھے. تو بادشاہی سستے پہ ہو یا فقیری سستے پہ ہو, چشتیوں نے فیض پہنچایا ہندوستان میں. بولے نا سبحان اللہ. کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے. میرا تو ارادہ تھا کہ میں آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ میرے خواجہ ہندوستان تشریف لائے ہیں اور آپ کا فیض جب بھی تھا آج بھی ہے. اور سارے یاد رکھے ہندوستان میں اور بھی سلسلے ہیں, سہروردی سلسلہ بھی ہے, قادری سلسلہ بھی ہے, لیکن سارے سلسلے کو اگر کسی سلسلے سے پانی ملا ہے تو وہ چشتی سلسلہ. بولے نا سبحان اللہ. میں آپ کہیں گے یہ کیا کر, میں غوث اعظم کے معاذ اللہ مقابلے کی بات نہیں کر رہا ہوں. اماموں کے اولیاء کے امام غوث اعظم ہی ہیں. میں انڈیا میں ہر سلسلے کے فیض کی بات کر رہا ہوں. جتنے سلسلے ہیں سب کو فیض چشتی سے ملا. آپ چاہے مجدد سلسلہ یعنی نقشبندی سلسلہ دیکھیں, مجدد الفسانی جب غریب نواز کے آستانے پر گئے, غریب نواز مراقبہ کیا تو غریب نواز نے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے. مجدد الفسانی کو کہا کہ تو میرا بیٹا ہے. انہیں کہا حضور میں تو خواجہ باقی باللہ کا مرید ہوں. کہا ہاں تو مرید تو ان کا ہے لیکن تجھے فیض میرے بیٹے قطب الدین سے ملا ہے. ہاں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے تجھے فیض دیا ہے. یعنی کسی بھی سلسلے پہ ہو چشتیوں سے بہت ضرور ملا. بولے نا سبحان اللہ. چشتیوں سے ضرور فیض ملا ہے. تو اس فیض کو ذہن میں رکھے, اس اخلاق اور کردار کو ذہن میں رکھے. غریب نواز کی آخری بات جو غریب نواز نے فرمایا وہ ضرور آپ سن لیجئے کہ آپ فرماتے ہیں غریب نواز کے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہاں ایک جملہ آپ کو بتاتے ہوئے بات کو ختم کر رہا ہوں. درود پاک پڑھیں ایک مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غریب نواز نے یہاں ایک بات فرمایا. اب دیکھیں غریب نواز فرماتے عارفین یعنی عارف کہتے ہیں اللہ کی پہچان کرنے والا. اور یہ آخری ملفوظ غریب نواز کا بتا کر ہم انشاءاللہ سنت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. غریب نواز فرماتے ہیں عارفین سورج کی طرح ہے, تمام دنیا کو منور کرتے ہیں. جو اللہ کی معرفت حاصل کرتے اس کو عارف کہتے ہیں طریقت میں. وہ سورج جیسا اجالا کرتا ہے, جو عارف کے قریب آتا ہے اس کا دل میں خدا کی معرفت آ جاتی ہے. تو سچے پیروں کی صحبت میں رہو تو دل منور ہو جائے گا. آپ فرماتے ہیں عارفین سورج کی طرح ہے, تمام دنیا کو منور کرتے ہیں, جن کے نور سے تمام عالم روشن ہے. لوگ اللہ کا قرب, اب دیکھیں یہ جملہ غریب نواز کا. اب یہاں سے ولی کی پہچان بھی آپ کو سمجھ میں آئے. ڈھونگیوں سے آپ دور رہیں گے, بدبختوں سے آپ دور رہیں گے. ہند کا راجا عطائے رسول, ہمارا یہ کہنا ہے جس کے دل میں خواجہ نہیں ہو ہمارا راجا نہیں. بولے نا سبحان اللہ. اور جو انگریز بھی کہتا ہے یار ہندوستان میں ایک خبر ہے جو سب پر راج کر رہی ہے. انگریز نے خود اس بات کو مانا ہے, ہندوستان میں ایک ایسی خبر ہے جو سب پر راج کر رہی ہے, وہ خبر معین الدین اجمیری کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن وہ غریب نواز کیا کہتے ہیں, اور آج کے ڈھونگی پیروں کو دیکھنا غریب نواز کیا کہتے ہیں. غریب نواز فرماتے لوگ اللہ کا قرب اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک وہ نماز کو پوری شرائط کے ساتھ نہ پڑھے. نماز کو آج نماز پڑھ لے, شرطیں نہیں معلوم ہے نماز میں کتنے شرطیں کتنے فائز. فرماتے نماز کی پوری شرائط کے ساتھ جو نماز پڑھتا ہے مکمل طور پر ادا کرے, غریب نواز کہتے ہیں پھر ایسی نماز مسلمانوں کے لیے معراج بن جاتی ہے, مومن کی معراج بن جاتی ہے. تو لہٰذا یہ قول کو غریب نواز کی یاد کرے. اخلاق کردار سے میرے غریب نواز اسلام پھیلایا ہے ہندوستان بھر میں. آج سارے مسلمانوں پر غریب نواز کا احسان ہے. تو آج کے دن شفتی شریف کے دن ہی آپ جب پردہ فرمائے تھے 6 تاریخ کو, تو آپ کے پیشانی پر قدرتی طور پر لکھا گیا تھا غریب نواز کی پیشانی پر یہ اللہ کا حبیب تھا, اللہ سے مل گیا. یہ قدرتی طور پر آپ کے پیشانی پر لکھا گیا تھا غریب نواز کی پیشانی پر. وہ 6 رجب کا تھا, آج ہی کا دن ہے. کم سے کم جو ہو سکا اپنی ایسی فاتحہ دلائے, خود بھی کھائے دوسروں کے لائے, نہیں تو آپ کم سے بول جگہ پہ دلائے, کیونکہ اللہ اس بندے کو بہت پسند کرتا ہے جو لوگوں کے احسان کو یاد کر ان کا شکر ادا کرتا ہے. تو غریب نواز کے احسان کو یاد کرے, شکر ادا کرے ان کا بھی اور اللہ کا بھی. بس بات ختم کر رہا ہوں, لیکن ایک بات اور سن لے کہ انشاءاللہ اتوار کو آپ ضرور تشریف لے کر آئے. آنے والی اتوار کل لے کر سن جشن غریب نواز, اور اس میں بتاؤں گا میں کہ میرے سلسلے چشتیہ میں غریب نواز نے اور کیا 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 ہے. تو میں مختصر طور پر آج میں نے بات کی ہے. اور اتوار کا دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہم مسجد میں اسی دیوار میں کچھ 2 یا 3 کھڑکی بنا چاہتے ہیں تاکہ آنے والے
دنیا میں جو صورت گرمی کے دن ہے ہوا یہاں سے کھیلے بسوں کو گرمی نہ ہو بناتا ہے. تو لہٰذا آپ جتنا ہو سکتا ضرور آپ جو ہے نماز جمعہ ہونے کے بعد بچے جب چادر لائیں گے دعا سے پہلے اس کو ضرور اپنی صحت سے ادا کریں. دعا کرو اللہ تعالیٰ سے ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر باطن جسم و دل کو پاک بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور سے قریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے. جتنے بوڑھے بچے نوجوان یا بیٹھے مولا سب پر غریب نواز کا فیضان جاری اور ساری فرمائے. اور اس سے مبارکہ کے صدقے میں مولا ان سب کی مشکلوں کو مصیبتوں کو دور فرما دے. اور ہم سے برے کام نہیں میرے مولا جس سے تو اور تیرا حبیب راضی ہوتے ہو ان کاموں سے بچا لے جس سے تو اور تیرا حبیب ناراض ہوتے ہو. ہم سب کی دعاؤں کو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں اور سرکار خواجہ فرید آباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.